الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلے کئی دروس میں شیطان کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ شیطان سے حفاظت کے لیے ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے. اس عنوان کی اہمیت کئی اعتبار سے، ایک تو اس اعتبار سے کہ انسان کسی بھی ماحول میں رہے، شیطان اس کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں، چاہے وہ حرم میں رہے، مکہ میں، مدینہ میں، چاہے وہ دینی ماحول میں ہو، چاہے وہ نبوی دور میں ہو. شیطان انسان کا پیچھا پکڑتا ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے. تو یہ نہیں کہ ایک انسان اچھے ماحول میں رہے گا تو محفوظ ہو گیا، اچھے دور میں ہوگا تو محفوظ رہے گا. محفوظ رہنے کے لیے اعمال ہیں. اگر انسان ان اعمال کا اہتمام کرے تو وہ محفوظ رہے گا. جو اعمال کا اہتمام نہیں کرے گا، چاہے وہ کہیں بھی ہو، آپ دیکھیں گے کہ اچھے ماحول میں بھی انسان برباد ہوتا ہے، بگڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ واقعی اس ماحول سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج حرم میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں، فیس بک چیک کر رہے ہیں، انسٹاگرام چیک کر رہے ہیں. ماحول کتنا اچھا ہے، لیکن شیطان نے وہاں بھی اس کو کام پہ لگا دیا ہے. بلکہ بعض اوقات ایسی تصویریں، ایسے ویڈیو آدمی دیکھتا ہے جن کو حرم میں تو کیا، حرم سے باہر بھی نہیں دیکھ سکتا ہے. اب بازار میں دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان ماحول میں تو اچھے ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کا ماحول اچھا نہیں ہوتا ہے. باہر کا ماحول اچھا ہے، لیکن اندر کا ماحول، اندر دل کے اندر جو ماحول ہونا چاہیے وہ صحیح نہیں ہے. اور شیطان اس کا فائدہ اٹھا کے انسان کو غلط کاموں کی ترغیب دیتا ہے، اور انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کے غلط کام کرتا ہے. انسان کمزور ہے اور اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر شیطان اس کو گمراہ کرتا ہے، غلط کام کی رغبت دلا کر اور نیک کاموں میں سستی پیدا کر کے. لیکن اتنا ہی نہیں ہے، شیطان انسان کو نہ صرف گمراہی کے اعتبار سے، وسوسوں کے اعتبار سے اذیت پہنچاتا ہے، بلکہ شیطان انسان کو جسمانی، مالی، ذہنی اعتبار سے بھی اذیت پہنچاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی عبادات کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہٰذا وہ کیا اعمال ہیں، خصوصاً وہ کیا اذکار ہیں جن کا اہتمام کر کے ایک انسان شیطان کے دھوکے سے اور اس کی اذیت سے بچ سکتا ہے، اس کا علم ہونا ضروری ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں یہ اعمال ہم کو بتائے ہیں جن کے ذریعے سے ایک انسان شیطان کے دھوکے سے، اس کے وسوسوں سے، اس کی اذیتوں سے بچ سکتا ہے. بدقسمتی سے علم کی کمی کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو باباؤں اور درگاہوں کو شیطان سے حفاظت اور نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور اس سے مسئلہ حل ہونے کی بجائے بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. جسمانی تکلیف ایمان کی بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے. بیماری ہے، فائنینشیل ایشوز ہیں،
اولاد نہیں ہو رہی ہے، اور اس طرح کے کئی مسائل ہیں، آدمی اس میں گھرا ہوا ہے۔ اب اس کے حل کے لیے وہ درگاہوں پر جا کر شرکیہ نظر نیاز کرتا ہے، اور بعض اوقات باباؤں کے چکر میں آ کے شرکیہ اعمال کرتا ہے، کفریہ اعمال کرتا ہے۔ اولاد ملے نہ ملے، انسان اولاد کو پانے کے چکر میں، رزق کے پانے کے چکر میں، رزق پاتا تو نہیں ہے، اولاد پاتا نہیں ہے، بعض اوقات وہ بھی نہیں ملتا ہے، لیکن ایمان کھو دیتا ہے، اپنی توحید کو گنوا دیتا ہے۔ تو اس کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، کہ شیطان سے بچنے کے لیے بعض اوقات انسان شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، کہ جس سے بچنا چاہ رہا ہے اور زیادہ اس کا غلام بن جاتا ہے، وہ سارے کام کرتا ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا کتاب و سنت کا علم انسان کے لیے نجات کا پہلا قدم ہے، اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے وحی جو نازل کی وہ علم سے متعلق تھی، کہ صحیح علم ساری برائیوں کا علاج ہے۔ لیکن صحیح علم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، نہ کہ دنیاوی علوم۔ دنیاوی علوم میں دنیا کے فائدے ہیں، لیکن دین کا علم یہ واقعی انسان کی دنیا بھی بناتا ہے اور آخرت بھی سنوارتا ہے۔ تو آج ہم اسی تعلق سے دیکھیں گے کہ شیطان سے حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ جو آیت میں نے پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ وہ اور اس کا قبیلہ کنبہ تم کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو یا ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ہی بنایا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ بڑھ کی بات یہ ہے کہ شیطان کی چالیں بھی جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ جتنا وہ مخفی ہے نگاہوں سے، اس کی چال بازیاں، اس کے دھوکے ہماری عقل سے بھی اتنے زیادہ مخفی ہوتے ہیں۔ وہ ایسے راستوں سے آتا ہے کہ انسان سمجھ نہیں پاتا ہے۔ بعض اوقات کچھ نورانی راستوں سے بھی وہ آتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں شرک اور بدعات کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کو آپ دیکھیں، وہ ہمیشہ اچھے راستوں سے آتا ہے۔ اللہ والوں کی تعظیم، اللہ کا تقرب، اسلامی شاعر کو زندہ کرنا، نبی کی محبت، نبی کی تعظیم، اس طرح سے شرکیات میں آپ دیکھیے ساری چیزیں یہ بنیاد بنتی ہیں، جو کہ ایک اچھی چیز ہے۔ اولیاء سے محبت اچھی چیز ہے، نبی سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اسلامی شاعر کی تعظیم اچھی چیز ہے، لیکن تعیین کون کرے گا؟ بابا کی جوتیاں اسلامی شاعر میں سے نہیں ہیں۔ تو علم کی کمی کی وجہ سے شیطان انسان کو اچھے راستوں سے غلط راستے پر لے جاتا ہے، اچھی چیزیں دکھا کر اس کو غلط منزل تک لے جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جتنا وہ مخفی ہے اس سے بھی زیادہ اس کے دھوکے مخفی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ پہلے انسان کو اللہ کے صریح حکم کے باوجود، آدم علیہ السلام صاف حکم اللہ کا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے شیطان نے کیا کہا، یہ پیڑ ایسا ہے، اس کا پھل کھاؤ گے ہمیشگی کی زندگی ملے گی، فرشتوں جیسے بن جاؤ گے، تم کو بادشاہت ملے گی، اور دھوکہ دے کے انہیں وہ کھانے پر مجبور کر دیا جس کے قریب جانے سے بھی اللہ نے منع کیا تھا۔ بدعات میں بھی آپ دیکھیے برائیاں خوبصورت بنا کے پیش کرنا شہوت کے راستے سے ہوتا ہے، زنا، چوری، جھوٹ، شراب، ناچ گانا، موسیقی، لیکن بعض اوقات وہ نیکیوں کے راستے سے آتا ہے کہ ایسا کرو گے تو اس میں فائدہ ہے، ثواب ہے، اللہ راضی ہوگا، نیکی ہی تو ہے، قرآن خوانی کر رہے ہیں تو میت کے لیے خیر خواہی ہے، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، نبی کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں تو نبی کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے، مسلمانوں کا اتحاد ہو رہا ہے، مسلمانوں کی قوت کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ کتنے کام ایسے ہیں جو بدعت ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں،
لیکن شیطان یہ دکھاتا ہے یہ نیکی ہے، اس میں ثواب ہے، اس میں فائدہ ہے، تو برائیوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے، خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو واقعی اس کو سمجھ پاتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو اس میں مبتلا ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ شیطان کے دھوکے میں اکثریت آتی ہے، شیطان کے دھوکے میں اکثریت آتی ہے، بہت کم لوگ ہیں جو بچ پاتے ہیں۔ شیطان سے بچنے کے لیے ضروری کہ انسان کے پاس ایمان ہو، کیونکہ ایمان کی کمزوری شیطان کے دھوکے میں پھنسنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے جہاں یہ بتایا کہ شیطان اور اس کا قبیلہ تم کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے اور ان کو نہیں دیکھ سکتے، نہ اس کو دیکھ سکتے نہ اس کے ساتھیوں کو، سارے شیاطین ہم سے چھپے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اولیاء، کس کے لیے؟ ہم نے شیاطین کو اولیاء بنا دیا ہے، دوست بنا دیا ہے، مددگار بنا دیا ہے، ساتھی بنا دیا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اولیاء، لیکن کن کا ساتھی بنا دیا ہے؟ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کا ساتھی بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ معلوم ہے کہ ایمان کی محرومی شیطان کا غلام بننے کا بڑا ذریعہ ہے، لیکن نہ صرف ایمان سے محرومی بلکہ ایمان کی کمزوری بھی ذریعہ بنتی ہے شیطان کا دھوکہ کھانے کا۔ جس قدر انسان کا ایمان کمزور ہوگا اس قدر انسان شیطان کا دھوکہ کھا سکتا ہے۔ علم کی کمی یا ایمان کی کمزوری، یہ دو بنیادی اسباب ہیں جو شیطان کے تسلط کا، اس کے غالب آنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک تو علم حاصل کریں، شیطان کے دھوکے کیا کیا ہیں۔ قرآن و سنت میں بتایا گیا ہے کہ قوموں کو شیطان نے کیسے دھوکہ دیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا شیطان کیسے کیسے ستاتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک تو علم ہے، دوسرا یہ کہ ہم ایمان اور توحید کو ایسا مضبوط بنائیں کہ شیطان کوشش کر کے بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ تو معلوم ہے کہ جو واقعی اللہ کا بندہ ہے کسی اور کا نہیں، اس کی بندگی منقسم نہیں ہے، اس کی بندگی بٹی ہوئی نہیں ہے، اللہ کا بھی بندہ ہے اور درگاہ پہ بابا کا بھی بندہ ہے، اس کی بندگی بٹی ہوئی نہیں ہے۔ تو ایسا انسان جو خالص اللہ کی توحید کا اہتمام کرتا ہے، شیطان سے حفاظت اس کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے اس کی بندگی میں خلل پیدا ہوتا ہے، ایسا انسان شیطان کی بندگی میں چلا جاتا ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ والد صاحب شیطان کی بندگی مت کرو، شیطان کی عبادت مت کرو۔ اور شیطان کی بندگی یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے مقابلے میں شیطان کی بات مانے۔ جان رہا ہو کہ اللہ نے اس سے منع کیا لیکن شیطان ترغیب دے رہا، پیچھے جا رہا ہے، اس کا غلام ہو گیا۔ کیونکہ عبادت میں، بندگی میں یہ بھی ہے کہ مالک مان کے چلے اس کو، کہ شیطان کی فرما برداری کرنے والا بن جائے۔ تو یہ ایمان کی مضبوطی ضروری ہے۔ توحید بہت بڑی طاقت ہے شیطان سے حفاظت کے لیے۔ اگر توحید ہمارے پاس کمزور ہے تو شیطان کے حملے ہوں گے اور امکان ہے کہ ہم دھوکہ کھا جائیں۔ توحید کے ذریعے انسان اللہ کی حفاظت میں آتا ہے، تو اس کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ شیطان کس طرح سے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور اللہ کے وجود ہی کے بارے میں شک پیدا کرتا ہے کہ سب چیزوں کو جب اللہ نے بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل کیا بتایا؟ تجدید ایمان، ایمان کے اقرار کی تکرار۔ آمنت باللہ ورسلہ، میں تو ایمان لاتا ہوں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، بس یعنی میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں کہ اللہ ہے، خالق و مالک و معبود حقیقی ہے اور اس جیسا کوئی نہیں، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔
اور میں رسولوں کی بات پر ایمان لاتا ہوں، یعنی حقائق کے جاننے کا ذریعہ محض تجربات اور مشاہدہ نہیں ہے، بلکہ سچائی کے جاننے کا راستہ نبیوں کی تعلیمات ہے۔ جنت جہنم، انسان کی زندگی کا مقصد اور اس کے مسائل اور اس کا حل کون بتائے گا؟ انبیاء بتاتے ہیں، رسول بتاتے ہیں۔ تو اللہ والے علم کی طرف رجوع۔ رسولوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ رسول کون ہیں؟ اللہ کا پیغام لانے والے، اللہ کی طرف سے وحی بندوں تک پہنچانے والے۔ وہ جو وحی ہے اس وحی پر ایمان لائے اور وحی لانے والوں کو مانیں، تسلیم کریں، ان کی پیروی کریں جس کا وہ مکلف ہے۔ تو آمنت باللہ ورسلہ میں اس بات کا اعتراف ہے اور اس بات کی تجدید ہے، میں تو اللہ کو مانتا ہوں، اور میں اپنی عقل، اپنے مشاہدے، اپنے تجربے، اس کی باتیں، سائنس اور یہ ٹیکنالوجی، میں اس کے چکر میں نہیں آتا۔ عقائد کے باب میں یہ سب چیزیں کام نہیں دیتی ہیں۔ عقائد کے باب میں وحی اصل ہے۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اللہ نے رسول بھیجے، خوشخبری سنانے والے، خبردار کرنے والے، ڈراوا سنانے والے، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر باقی نہ رہے، کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے۔ ہم کو معلوم نہیں تھا، تو معلوم ہے کہ رسولوں کے آنے کے بعد حق واضح ہو جاتا ہے۔ صرف عقل نہیں، سائنس نہیں، تجربہ نہیں، دنیاوی معلومات نہیں، اصل حجت جو انسان پر قائم ہوتی ہے وہ ربانی علم سے، وحی والے علم سے ہوتی ہے۔ رسول بتاتے ہیں تب جا کے اس کو حجت اس پر پوری ہوتی ہے۔ تو رسولوں والا علم یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ تو انسان اپنے ایمان کی تجدید کرے اور وہ مانے۔ بعض اوقات شیطان بحث کرے گا اندر ہی اندر۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سے لڑنے کی بجائے اللہ کی حفاظت میں چلا جائے۔ شیطان سے لڑنے کا ہم کو حکم نہیں دیا گیا ہے، ہم کو یہ بتایا گیا اللہ کی پناہ میں آؤ، کیونکہ وسوسے اس کے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ذرا سی لغزش آدمی کھائی میں چلا جائے گا گمراہی کی، بلکہ کفر و شرک میں جا سکتا ہے۔ تو اس کی اللہ کی پناہ مانگے اور وَلْيَنْتَهِ، رک جائے۔ سلسلہ جو گفتگو کا اندرونی گفتگو ہے، انٹرنل ڈائلاگ جو چلتا ہے، کبھی انسان اپنے دل سے بات کرتا ہے، کبھی وہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، یہ تفریق نہیں کر پاتا اس میں، وہ سمجھتا میرے اندر چل رہا ہے۔ بعض اوقات وہ شیطان کی طرف سے آنے والے وسوسے ہوتے ہیں، دل میں خیالات ڈالتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں پڑتا کہاں سے آ رہا ہے۔ وَلْيَنْتَهِ، اس سلسلے گفتگو کو روک دے۔ اندرونی جو بات چل رہی ہے، اس کو اللہ نے پیدا، پھر اللہ کیوں، اللہ ہے کیا، ایسا سوالات جب پیدا ہو رہے ہیں، وَلْيَنْتَهِ، رک جائے۔ اور رکنے کا طریقہ یہ کہ آدمی ایسے کاموں میں لگ جائے جو اس کے ذہن کو وہاں سے پھیر دے۔ تو پچھلے درس میں ہم نے دیکھا، اور یہ بہت اہم چیز ہے خاص طور سے اس دور میں جس میں دنیاوی علوم، ترقیاں اور نئے نئے عجائبات بہت سامنے آ رہے ہیں۔ ایسی باتیں سامنے آئیں گی جو آپ کے دل میں شک پیدا کریں۔ فلاں سیل لے کے یہ بنا دیا، دیکھو یہ بھی خالق ہے، دھوکہ کھاتا آدمی۔ یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، دیکھو کیسا بنا دیا، سائنسدانوں نے بنا دیا، بکری بنا دی، بھیڑ بنا دیا، فلاں جانور بنا دیا، دیکھو یہ بھی تو خالق ہے، تو خالق تو اللہ ہے نا، پھر یہ کیسا؟ اول تو انہوں نے ادھر سے لیا، دوسرے اس کو برابر وہی قانون فالو کیا جو بنایا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو انہوں نے تھوڑی بنایا، وہ تو اللہ نے بنایا ہے، انہوں نے نہیں بنایا۔ انہوں نے اللہ کے قانون کی پابندی کی، حیات انہوں نے ڈالی اس میں زندگی کہاں سے آئی؟ کیا انہوں نے ایک انجیکشن لیا اور انجیکشن سے زندگی، روح پھونکی، اس میں کہاں سے آئی؟ وہ اللہ نے ڈالی ہے، روح یہ نہیں ڈالتے ہیں۔ ورنہ کسی بھی گوشت کے لوتھڑے میں وہ روح ڈال کے دکھا دے یا مرا ہوا اس میں ڈال دیں، نہیں ڈال سکتے۔ وہ کہاں سے آتی ہے؟ پھر وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، جان اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو بعض اوقات شبہات اس طرح کے ٹیکنالوجی کے دور میں انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے،
جو بھی سائنسداں کرے گا وہ اللہ کا قانون فالو کر کے ہی کرے گا. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپنے آپ بن سکتا نہیں. تو جس نے بنایا ہے اس نے قانون بھی بنایا ہے، اور یہ جو کر رہا ہے وہ اسی قانون کو فالو کر رہا ہے. تو اتنا پڑھا لکھا آدمی کون سا قانون فالو کر رہا ہے؟ جو اندھی فطرت کا قانون ہے، آٹومیٹک بنا ہوا ہے، جو پڑھا لکھا فالو کر رہا. سوچیے. تو سائنس کے دور میں بعض اوقات اس طرح کے شبہات دل میں پیدا ہوتے ہیں. دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اللہ رب العالمین تمام چیزوں کا خالق ہے اور وہی سب پیدا کرنے والا ہے. انسان بس اس میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. ورنہ آدمی یہ بھی کہنے کو کم نہیں کرے گا، اور سالوں سے چلتا آ رہا ہے بیوی شوہر کی ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، تو کیا وہ خالق ہوئے؟ انہوں نے تو کوئی لیبارٹری میں بھی نہیں گئے، کچھ ایکسپیریمنٹ میں کچھ بھی نہیں کیے، بس نکاح ہوا اور اولاد ہو گئی. تو کیا وہ خالق ہوئے؟ تو جہالت. ابھی سائنسداں کیسے خالق ہوا؟ فرق کیا ہے بتائیے؟ فرق کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کا بنایا ہوا قانون فالو کیا، اولاد ہوئی. سائنسداں نے بھی اللہ کا بنایا ہوا قانون فالو کیا، جو بھی بننا تھا بنا، چاہے وہ جاندار کے اعتبار سے ہو یا پھلوں کے اعتبار سے ہو یا جو بھی ہو. تو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، وہ اس کو فالو کرنے سے ہی چیزیں وجود میں آتی ہیں. یہ نہیں کہ وہ خالق بن جائے گا، اس کو یاد رکھیے. تو نئے دور میں ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر رہی ہے کہ پڑھے لکھے طبقے کے سامنے یہ جب چیزیں آئیں گی تو ڈاؤٹس دل میں پیدا ہوتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں اس طرح سے، ایسا کیسا؟ کہ قرآن میں تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے نبی آپ کہہ دیجئے آسمانوں میں زمین میں جو بھی ہیں کوئی غیب نہیں جانتا ہے. اگر غیب جانتا ہے تو صرف اللہ جانتا ہے، کوئی مخلوق نہیں. نہ آسمان کی مخلوق غیب جانتی نہ زمین کی. فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. جنات کو بھی معلوم نہیں تھا. سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی، نہیں معلوم تھا ان کو. اور شیطان آسمان میں جاتے ہیں، شعلے مار کے بھگایا جاتا ہے. پہلے ہی معلوم ہوگا تو جائیں گے اوپر، نہیں معلوم ان کو، نہیں معلوم ہوتا ان کو. اور زمین کی مخلوقات نہیں جانتی، انسان اور دوسری مخلوقات نہیں معلوم ان کو، ان کا مستقبل نہیں معلوم. بابا کو بھی نہیں معلوم پولیس پکڑنے والی ہے. بابا بیٹھا رہتا ہے، سب کو بتاتا تمہارا ایسا ہوگا تمہارا ایسا ہوگا، اور پولیس آ کے اس کو پکڑ کے لے جاتی. اس کو خود کا ہی معلوم نہیں رہتا ہے کہ آج مجھ کو پولیس پکڑ کے لے جانے والی ہے. انسان نہیں جانتا ہے، مخلوقات نہیں جانتی، صرف اللہ جانتا ہے. لیکن کبھی شبہ پیدا ہوتا ہے. بولے قرآن میں تو ہے نا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. وہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، رحم میں کیا ہے. جو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں نا لڑکا ہے کہ لڑکی، وہ تو گورنمنٹ بنا کی اس لیے، ورنہ امریکہ میں تو بتاتے ہیں. تو پھر ڈاکٹر کو علم غیب ہے؟ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اس مشین کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر کو بغیر مشین کے بتا دو، انگلی رکھ کے بتا دیا پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی، نہیں. اللہ بغیر کسی وسیلے کے ذریعے کے اللہ خود جانتا ہے. اور اس وقت جانتا ہے جب اس کے باپ کا اور ماں کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے کب لکھ دیا ہے؟ مخلوق کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے. وہ کیا ہے؟ اور تورات میں اللہ نے کیا نازل کیا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئے، لیکن اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. پچھلی کتابوں میں یہ اللہ کا علم ہے، یہ کسی اور کے پاس ہے؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر جتنا بھی آپ کے ہاں کام کرنے والا، جھاڑو دینے والا، وہ بیٹھ کے سی سی ٹی وی میں باہر کون کون آیا دیکھ رہا ہے، وہ بھی علم غیب ہے اس کے پاس. بھائی سی سی ٹی وی لگا دیے، اندر بیٹھ کے آدمی دیکھ رہا ہے کون آ رہا ہے، ہاں کوریڈور میں کون ہے، کلاس روم میں کیا چل رہا ہے، ہاسپٹل میں کیا ہو رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے. تو کیا اس کے پاس علم غیب ہے؟ مشین کے ذریعے سے، وسائل کے ذریعے سے جاننا علم غیب نہیں ہوتا ہے. یہ علم غیب کی کیٹیگری میں نہیں لیکن علم کی کمی
بعض اوقات انسان کو علم غیب کے بارے میں غیب کی غلطی کرنے والا بنا دیتا ہے، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مشینوں کے ذریعے سے جاننے کا نام علم غیب نہیں ہے، ورنہ کوئی بھی آدمی کھڑکی میں سے دیکھ رہا ہے یا اسکرین پہ دیکھ رہا ہے، اور آج ہم موبائل فون پہ دیکھ رہے ہیں لائیو، کیا آپ کے پاس بھی علم غیب ہو گیا کہ آپ وہاں تو نہیں ہو، یہاں سے دیکھ، مشین استعمال کر رہے ہیں آپ، وسائل استعمال کر رہے ہیں آپ، علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب نہیں کہ آپ وہاں نہیں لیکن یہاں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو معلوم پڑ گیا کہ کیا کر رہے ہیں، یا آپ کے گھر کے باہر کون کھڑا ہے، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اپنے موبائل فون میں دیکھ رہے ہیں، آپ کہیں اور چلے گئے ہیں اور آپ وہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ فلاں آپ کی بلی برابر کھانا کھا رہی کہ نہیں کھا رہی۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں ایسا، گھر میں CCTV لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ علم غیب میں نہیں آتی ہیں، لیکن ٹیکنالوجی کی ترقی بھی ارتداد کی طرف لے جاتی ہے، اللہ کے بارے میں شک شبہ پیدا کرتی ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ علم کی کمی ہے۔ اسی لیے دیکھیے ٹیکنالوجی کا علم ہے لیکن دین کا علم نہیں ہے، تو یہ علم انسان کے عقیدے کو بھی خراب کر سکتا ہے اگر دین کا علم نہ ہو تو، کہ آدمی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں شک کر سکتا ہے۔ اس لیے دین کا علم انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹیکنالوجی میں آدمی ترقی کرے، بہت ترقی کرے، کوئی منع نہیں کیا اس سے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے، الا یہ کہ کوئی حرام کام ہو۔ ٹیکنالوجی میں آدمی ترقی کرے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں اسلام کی طرف سے۔ دنیاوی علوم اگر منفعت والے ہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ حدیث میں بھی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ينفعک، جو تیرے لیے نفع بخش ہو اس کی حرص کر۔ اس میں تعمیم ہے، ہاں وہ نفع صرف دنیاوی نہیں ہونا چاہیے، ایسا دنیاوی نفع جو آخرت میں مضرت پیدا کرتا ہو نفع والا نہیں ہے۔ ایسا فائدہ جو دنیا میں فائدہ ہو لیکن آخرت میں نقصان ہو، ایسے فائدے کو فائدہ نہیں کہا جائے گا۔ فائدہ وہ ہے جو آخرت میں بھی فائدہ ہو، یا کم از کم یہ کہ آخرت میں اس کا نقصان نہ ہو۔ تو ایسے علوم میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن دین کا علم اصل ہے جو آپ کو ان علوم کا صحیح مطلب سمجھنے میں مدد کرے گا۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں شیطان کا فتنہ ہے وہیں ٹیکنالوجی بھی کچھ کم نہیں ہے، لیکن اس میں ہمارا جہل اور ہمارا انٹرپریٹیشن غلط ہونا یہ ہم لوگوں کے لیے مصیبت بنتا ہے، کہ ہم دینی علوم کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اپنے طور پر کچھ بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں اور پھر دین میں شک کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کے بارے میں شک کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو شیطان کے سے حفاظت میں جیسا ہم نے پچھلے درس میں دیکھا فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگے۔ تو اللہ کی پناہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کتنے الفاظ بتائے تھے، یاد ہے کسی کو؟ چار۔ کون کون سے تھے؟ ایک دعا، دوسرا استعانہ، تیسرا استعاذہ، اور چوتھا استغاثہ۔ استغاثہ کیا فرق ہے استعانہ اور استعاذہ اور استغاثہ میں؟ کون بتائے گا؟ نام یاد ہے، کام یاد نہیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ استعانہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اچھا، اللہ سے مدد طلب کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ استعاذہ اور استغاثہ میں کیا فرق ہے؟ تو استعاذہ مصیبت آ چکی ہے، استعاذہ میں مصیبت آئی ہے ایسی کوئی اس میں تفصیل نہیں ہوتی، عموماً وہ آئی نہیں ہے ایسا ہوتا ہے، لیکن استغاثہ میں مصیبت آ چکی ہے یا آدمی اس میں مبتلا ہے، تو اس وقت اللہ سے فریاد کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم فریاد کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، جنگ کا موقع ہے، دشمن سامنے موجود ہے، مدد کی ضرورت ہے، اور تم اللہ سے استغاثہ کر رہے تھے، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ تو اللہ نے صحابہ کے بارے میں کہا تستغیثون ربکم، تم استغاثہ کر رہے تھے اپنے رب سے۔ تو استغاثہ مصیبت کے نزول کے بعد عموماً ہوتا ہے، استعاذہ کے لیے ایسی کوئی قید نہیں ہے، جو مصیبت نہیں آئی ہے
اس کے لیے بھی انسان، جسے آپ دیکھیے وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، دعا میں کیا ہے آگے آئے گا کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے خبط میں، کنفیوژن میں مبتلا کر دے۔ تو ابھی موت آئی نہیں آئی، لیکن استعاذہ آدمی مستقبل کے اعتبار سے کر رہا ہے، فیوچر کے اعتبار سے کر رہا ہے کہ اللہ مجھ کو اس سے بچا۔ تو مصیبت واقع نہیں بھی ہوئی ہے تب بھی آدمی پناہ مانگے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعاذہ کہتے ہیں۔ لیکن استغاثہ میں عموماً مصیبت آ چکی ہوتی ہے، یا تو آدمی مبتلا ہے یا بالکل اس کے سامنے وہ مصیبت ہے، اب اس سے نجات کے لیے جب آدمی پناہ مانگتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ۔ استعاذہ میں دونوں ہو سکتا ہے، آئی ہے تبھی بھی پناہ مانگے استعاذہ ہو سکتا ہے، لیکن استغاثہ خاص ہے مصیبت کے نزول کے ساتھ۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ استعاذہ کس طرح سے اس کے مختلف الفاظ اور انواع کے ساتھ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، اور کہاں کہاں شیطان ہم کو ستانے کی کوشش کرتا ہے۔ آئیے آج ایک دوسری بات دیکھتے ہیں، نماز میں وسوسوں سے نجات۔ یہ ہم سب کے ساتھ میں ہے کہ نماز میں کنفیوز کر دینا، کبھی رکعت میں کبھی قرات میں، بلکہ بعض اوقات تو کون سی نماز پڑھ رہا وہ بھی یاد نہیں ہوتا آدمی کو۔ ابو العلا کہتے ہیں ان عثمان ابن ابی العاص اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک صحابی ہیں عثمان ابن ابی العاص، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال یا رسول اللہ ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتی وقراءتی یلبسها علی، کہا کہ اللہ کے رسول شیطان میرے اور میری نماز اور میری قرات کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے، اور یلبسها علی، وہ میری نماز میں شک پیدا کر دیتا ہے، کنفیوژن پیدا کر دیتا ہے۔ تلبیس حق اور باطل کا مل جانا، دو چیزوں کا مکس اپ ہو جانا، تو میری نماز میں مجھے اختلاط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک شیطان یقال له خنزب، آپ نے فرمایا یہ وہ شیطان ہے جسے خنزب کہتے ہیں، شیاطین کے بھی اپنے اپنے نام ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خنزب، جو نمازوں میں لوگوں کی خلل پیدا کر کے یا بگاڑ پیدا کر کے ان کو کنفیوز کر دیتا ہے، دھیان ہٹاتا ہے یا شک پیدا کرتا ہے رکعات میں یا قرات میں۔ تو یہ جو کنفیوژن آتا ہے کس کی طرف سے آتا ہے؟ عموماً شیطان کی طرف سے، اور اس کا نام کیا ہے؟ خنزب۔ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّدْ بِاللَّهِ مِنْهُ، جب تجھے ایسا محسوس ہو کہ تیری نماز میں شیطان خلل پیدا کر رہا ہے، تجھ کو اختلاط میں مبتلا کر رہا ہے، تو کہا فَتَعَوَّدْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگ۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اس طرح کی جو کلمات حدیث میں آئے ہیں۔ وَادْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اور اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے، تھوکنا نہیں ہے، تھتکار دے، اس طرح سے 3 مرتبہ تھتکار دے۔ تو یہ 2 کام کرنے، کیا کرنا ہے؟ ایک تعوذ یا استعاذہ جس کو آپ کہتے ہیں، استعاذہ اور تعوذ ایک ہی ہے، اور دوسرا 3 مرتبہ کدھر؟ بائیں طرف تھتکار دینا، اس طرح سے یہاں پر۔ قال ففعلت، صحابی کہتے ہیں جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا میں نے ویسا کیا۔ صحابہ ایسے لوگ تھے، جیسا بتایا ویسا کرنا، اپنا دماغ اس میں چلانا نہیں، تو جیسا بتایا انہوں نے ویسا کیا۔ ففعلت ذلك فاذهبه الله عني، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پریشانی مجھ سے دور کر دی، مجھے بہت کنفیوز کرتا تھا، ہر نماز میں آ کے پریشان کرے گا، دھیان خراب کرے گا یا کنفیوز کر دے گا، قرات میری کنفیوز ہو جائے گی، رکعت کنفیوز ہو جائے گی، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو OCD میں ایسا ہوتا ہے، اتحیات پڑھا کہ نہیں پڑھا، تو واپس اسی میں گھوم گھوم کے آتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات ایاک نعبد صحیح ہوا کہ نہیں، تو اسی میں بار بار آتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی پناہ مانگنا اور بائیں طرف
دھتکار دینا. بعض لوگوں کو رکعت کے بارے میں نہیں معلوم پڑتا, بعض لوگ سجدہ ایک کیا کہ دو کیا کنفیوز ہوتے ہیں, بعض اوقات سبحان ربی العظیم پڑھا کہ نہیں پڑھا میں نے کنفیوز ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, اور ان کی ہر نماز, بعض اوقات نماز ایسی لمبی 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 پڑھتے ہیں لوگ کہ لوگ سوچتے ہیں کہ سلام پھیرے گا کہ نہیں آج, کیونکہ وہ پریشان ہوتا ہے. تو کبھی وہ ذہنی پریشانی کا نتیجہ ہوتا ہے, اور کبھی کبھی وہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی کیا کرے, دو ہی کام کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اگر وہ شیطان کی وجہ سے تو کیا ہو جائے گا, وہ بھاگ جائے گا اور یہ اللہ کی پناہ میں آئے گا. اور 3 مرتبہ بائیں طرف کیا کرے, دھتکار دے. یہ اس کے لیے کام ہے, اتنا وہ کریں. تو صحابی نے اس کو, اب یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے, جیسے بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابی خود صاحب معاملہ جن کے ساتھ یہ ہوا, کیونکہ انٹرنل معاملہ ہے, انہی کو معلوم ہے, کہا کہ میں نے ایسا کیا اور اللہ تعالیٰ نے فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي, تو اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف مجھ سے دور کر دی. یہاں صحابی کا جملہ یاد رکھیں, فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي, اس دعا نے مجھ کو نجات دلائی. ایسا بول رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بچا لیا, نہیں, میں نے دیکھو کیسے نجات پائی. بول رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي, تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس تکلیف کو دور کر دیا. یہ مزاج انسان کا ہونا چاہیے کہ وہ نجات ہو یا فلاح ہو, کامیابی ہو یا مصیبت اور بلا سے نجات ہو, اس کی نسبت کس کی طرف کریں, اللہ نے بچایا, اللہ نے نجات دی, اللہ نے تکلیف دور کی. یہ توحید کا کمال ہے, توحید کا کمال ہے. تو صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے نماز کے وسوسوں میں ایسا کرنا چاہیے. تیسری چیز, بیت الخلاء, شیاطین کا حضور وہاں پہ ہوتا ہے عموماً, خاص کر کے جو پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں یا گاؤں دیہات میں دور جگہیں ایسی ہوتی جو ہمیشہ پیشاب پاخانے کے لیے کھلے جگہیں طے ہوتی ہیں, لوگ وہاں جا کے حاجت سے فارغ ہو کے آتے ہیں. یہ جو جگہیں ہیں یہ شیطانوں کی جگہ ہوتی ہیں عموماً. یہاں چونکہ گندگی شیطان کو پسند ہے, اسی لیے آپ دیکھیں جادوگروں کو بھی شیطان ان سے بہت گندگی کے کام بھی کرواتا ہے, اور وہ کرنے کے بعد بھی شیطان ان کی بات مانتا ہے. تو ایک قسم کا وہ کانٹریکٹ ہوتا ہے, وہ غلام نہیں بنتا ان کا, کہ اس کو خوش کرنے کی وجہ سے پھر وہ بولتا ہے ٹھیک ہے میری طرف سے بھی تم کو کچھ گفٹ ملے گی, اور وہ ان کے کام کرتا ہے, لیکن ان کا دین و ایمان خراب کر کے. تو گندگی جو ہے یہ شیطان کے لیے گندگی کی جگہیں, یہ ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذه الحشوش محتضرہ, یہ جو حشوش ہیں گندگی پھینکنے کی جگہیں یا پاخانہ وغیرہ کرنے کی ایسی جو جگہیں ہوتی ہیں خلا, تو یہ محتضرہ, یہاں شیاطین حاضر ہوتے ہیں, یہاں شیاطین حاضر رہتے ہیں. فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ, تم میں سے جو کوئی بیت الخلاء جائے, ایسی جگہ میں جائے, تو وہ کیا کہے, اعوذ باللہ من الخبث والخبائث, یا دوسری روایتوں میں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دونوں صحیح, کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے, بات ایک ہی ہے, معنی بھی ایک ہے. اعوذ باللہ, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, من الخبث والخبائث, بعض روایات میں با کے جزم کے ساتھ یہ ہے, اور عام روایات میں با کی ضمہ کے ساتھ میں, پیش کے ساتھ میں, خبثی والخبائث, اور بعض روایات میں خبثی والخبائث ہے. خبثی والخبائث علماء نے کہا مراد ہیں مرد جنات یعنی شیاطین, اور عورت شیاطین, کیونکہ ان میں بھی جینڈر ہے. جنات میں بھی کیا ہے, مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں. جیسے انسانوں میں ہیں مرد اور عورت, اسی طرح سے جنات میں بھی ہیں. تو خبث کون, مرد, اور خبائث کون, یہ فیمنن جینڈر ہے, یہ مؤنث ہے. تو یہ کون, شیاطین, ان میں سے جو عورتیں ہیں. تو یہ دونوں کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. تو چاہے مرد ہو یا عورت ہو, تو میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو امام احمد, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا, اور حدیث صحیح ہے. شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ
فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ، جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء جائے، تم میں سے جو شخص بیت الخلاء جائے وہ یہ پڑھے. کب پڑھے؟ داخل ہونے کے بعد؟ ہاں، داخل ہونے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے پڑھنا چاہیے. اس لیے بعض روایتوں میں کہ اذا اراد احدکم، کہ تم میں سے جب کوئی ارادہ کرے جانے کا تو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آیا ہے کہ جب آپ ارادہ کرتے داخل ہونے کا تو یہ دعا پڑھتے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ داخل ہونے سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے. تو اس حدیث سے شیطان سے حفاظت کے لیے یہ دعا ہم کو ملتی ہے. یہ یاد ہونا چاہیے، یہ یاد ہونا چاہیے، ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے. خاص طور سے آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو یاد کرائیں. بعض اوقات ہوتا ہے ڈر جاتے ہیں بچے، خاص کر کے جو یعنی گاؤں دیہات میں رہتے ہیں یا ایسی جگہوں پر رہتے ہیں کہ ان کے گھر میں بیت الخلاء نہیں ہوتا ہے. تو اپنے گھر میں بھی جب بیت الخلاء میں جائیں تبھی بھی آپ کیا کریں؟ یہ دعا پڑھیں، کیونکہ اس کی علت وہاں ہے. تو آپ کو یعنی جب بیت الخلاء میں داخل ہو، آپ نے کیا فرمایا؟ اذا اتی احدکم الخلاء، جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو یہ پڑھے. تو چاہے وہ گھر میں ہو، باہر ہو، چاہے وہ مسجد سے جڑا ہوا بیت الخلاء ہو. مسجد میں کیسا آئے گا؟ نہیں، آپ وہاں بھی یہ پڑھیں، آپ وہاں بھی یہ پڑھیں، کیونکہ علت اس کی موجود ہے اور اس کا حکم اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اپنی صلاۃ کے ساتھ کہا جب تم میں سے کوئی خلا کے لیے جائے یہ پڑھے. تو اس کے لیے ہم کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے دن میں کئی مرتبہ جائے. یہ نہیں کہ آپ کہیں گے کہ صبح تو پڑھ لیا تھا میں اور دن میں کہیں گیا ہی نہیں، میں گھر میں ہی ہوں. نہیں، جب آپ جائیں گے تب آپ یہ پڑھیں گے. تو اس کے لیے یاد رکھیے، اس کو یاد کر لینا چاہیے. مثلاً دعاؤں کی جو بھی کتابیں ہوتی ہیں، حسن المسلم ہے یا اس طرح کی جتنی بھی علماء نے کتابیں لکھی ہیں، آپ اس کو لیں، اس کو یاد کریں. یہ حفاظت کا ذریعہ ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے. بہت سے لوگوں کو یاد نہیں ہوگی، اس کو یاد کرنا چاہیے. اسی طرح سے قرآن کی قرأت میں بھی جیسے آپ نے پڑھا، صحابی نے کہا کہ میری نماز اور میری قرأت میں شیطان حائل ہو جاتا ہے، تلبیس پیدا کرتا ہے، کنفیوژن پیدا کرتا ہے. تو قرأت کے پہلے بھی ہم کو یہ سکھایا گیا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں تو شروعات میں کیا پڑھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اس طرح کے کلمات. جیسا کہ آگے ایک اور تعوذ آئے گا جو ہم کو یاد کرنا چاہیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ بھی ہے، بہت سے لوگوں کو یاد نہیں ہوگا، یاد کرنا چاہیے اس کو، کیونکہ اس میں 3 چیزوں سے پناہ ہے جو عام طور سے سماج میں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے. اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. سورہ النحل آیت نمبر 98. اللہ نے فرمایا اے نبی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگیے. کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگیے، جو مرجوم ہے، رجم کیا جاتا ہے آسمانوں میں اس کو، اور ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ. تو جب بھی آپ قرآن پڑھیں آپ اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں شیطان رجیم سے یا مردود سے. رجیم مرجوم کے معنی میں ہے. مرجوم جس کو رجم کیا جائے، رجم کیا جانا پتھر مار مار کے ختم کیا جانا. لیکن دنیا میں زناکار کے لیے سزا کیا ہے؟ اس کو پتھر سے رجم کیا جاتا ہے. لیکن شیاطین جب آسمان میں جاتے ہیں تو فرشتے آگ کے شعلے برسا کے شہاب ثاقب مار کے ان کو کیا کرتے ہیں؟ آسمان سے بھگاتے ہیں اور ان کو مار ڈالتے ہیں، قتل کرتے ہیں. تو یہ مرجوم ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور بھی ہے. تو قرآن جب بھی آپ پڑھیں تو اس سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ہدایت کی کتاب پڑھنے سے پہلے آدمی شیطان کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے. کیونکہ ایک انسان اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو پڑھتے وقت میں نہ صرف قرأت میں بلکہ اس کے فہم میں بھی شیطان دھوکہ اس کو دے سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کتنے گمراہ فرقے قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ہی سے اپنی گمراہیوں کے لیے دلیل بھی نکالتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان ان کو اس کا غلط مطلب بتاتا ہے.
وابتغوا الیہ الوسیلہ قرآن سے لیا، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، لیکن وسیلہ کس کو بنا دیا؟ بزرگان دین کی قبروں کو، بلکہ بعض اوقات تو قبروں کے نیچے کوئی ہے بھی نہیں، اس کو اپنے لیے کیا بنا لیا؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ، بتوں کی طرح اس کا حال کر دیا کہ مٹی اور پتھر کو ہی اپنے لیے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا، جبکہ قبر ہے بھی نہیں وہاں پہ۔ تو نہ قبر وسیلہ بن سکتی ہے اور نہ اس طرح کی بنی ہوئی درگاہیں یا جو بھی ذریعہ ہے یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتاتے ہیں، قرآن میں ہوتا ہے، حدیث میں ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے قرآن کی ایک مجمل بات لے لی اور اس کی تفصیل اپنی طرف سے بنا لی کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ اب وسیلہ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد قبر ہے اور قبر پرستی ہے، قبر پہ نظر و نیاز کرنا، قبر پہ قربانی دینا اور سجدے کرنا، دعائیں مانگنا، چڑھاوے چڑھانا، یہ تو اس میں نہیں تھا قرآن میں۔ انہوں نے اپنی طرف سے معنی اس کا بنا لیا ہے۔ کس نے دیا ہے میننگ ان کو؟ آیت تو ٹھیک ہے، آیت سچی ہے، لیکن اس کا فہم جو انہوں نے لیا یہ شیطان نے دل میں ڈالا ان کے۔ شیطان ایسا کر سکتا ہے اور ایسا ہی کرتا ہے، وہ قرآن میں تحریف نہیں کر سکتا ہے، لیکن قرآن کے فہم میں بگاڑ پیدا کر کے آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے فہم کو متہم کرے، یہ نہیں کہ مجھے جو سمجھا وہی صحیح، بلکہ قرآن کے فہم کے لیے قرآن، سنت اور پھر سلف کی طرف رجوع کرے۔ اپنے عقل سے کچھ بھی مطلب لینا گمراہی کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے خوارج کی گمراہی کیا تھی؟ سب سے پہلا فرقہ اسلام کی تاریخ میں وہ قرآن پڑھنے والے لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں گزرے گا۔ علماء نے کہا حلق سے آگے نہیں جائے گا، سینے تک، دل تک، فہم کے اعتبار سے، اور بعض علماء نے کہا حلق سے اوپر نہیں جائے گا قبولیت کے اعتبار سے، بس پڑھنے تک محدود رہے گا، کچھ بھی سمجھ قرآن کی ان کے پاس نہیں ہوگی، بلکہ قرآن کی سمجھ ہوگی تو غلط سمجھ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی آیت لی، ان الحکم الا للہ، انہوں نے قرآن کی آیت لی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہیں، حکم تو اللہ کا چلے گا۔ اور اس آیت کو اپلائی کر دیا حضرت علی کی تکفیر کے لیے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں میں اختلاف تھا اور جنگ تک نوبت آ گئی۔ پھر درمیان میں کچھ لوگ آئے اور پھر بات ہوئی، تو پھر اس بات پر دونوں راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہماری طرف سے تمہاری طرف سے کچھ حکم بیٹھیں گے اور وہ بیٹھ کے آپس میں گفتگو کر کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ فیصلہ کرنے والے جو فیصلہ کریں گے فریقین، طرفین اس پر راضی رہیں گے۔ حضرت علی بھی اس پر راضی تھے، حضرت معاویہ بھی اس پر راضی تھے۔ خوارج نے جب دیکھا ایسے کیسے کر رہے ہیں، خلافت کا معاملہ ہے اور یہ بیچ میں حکم کہاں سے لا رہے ہیں، حکم تو اللہ کا چلے گا، حکم ان کا تھوڑی چلے گا، تو انہوں نے کیا کر دیا کہ حضرت علی نے اللہ کے معاملے میں، خلافت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کیا کر دیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم بنا لیا، اس کے حکم پر راضی ہو رہے ہیں، کافر، یہ بھی کافر وہ بھی کافر، حضرت علی بھی کافر، حضرت معاویہ بھی کافر، نعوذ باللہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری نسبت تم سے ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ کی حضرت ہارون سے نسبت تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اتنا اونچا مقام شخصیت کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد ہے، اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو، لیکن انہوں نے کیا کر دیا، خوارج نے ان کو کافر قرار دیا۔ دلیل کیا تھی؟ کوئی جنتر منتر تھا؟ نہیں، دلیل قرآن کی آیت تھی۔ تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ صرف خوارج کے ساتھ ماضی میں نہیں تھا، یہ آج بھی یہ مسئلہ ہے، آج بھی یہ مسئلہ ہے۔ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو اخوانیت، سروریت،
خارجیت کی طرف جا کر مسلمان حکام کی تکفیر کرتا ہے، اور ان حکام کے ماتحت جتنے علماء ہوتے ہیں ان کی بھی تکفیر کرتا ہے۔ کیوں؟ ان کے ظام میں، ان کے اعتبار سے یہ حاکم اپنے ملک میں شریعت کا نفاذ نہیں کر رہا ہے، تو چونکہ شریعت کے احکام کا نفاذ نہیں کر رہا ہے، یہ کچھ اور قانون وہاں پر لایا ہے، لہٰذا یہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ اور پھر کچھ علماء اس ملک میں رہ رہے ہیں، اس کو اپنا حاکم تسلیم کیے ہوئے ہیں، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو اب ایسے علماء چونکہ اس کے انڈر میں ہیں، لہٰذا اس کو مان لینے کی وجہ سے، اس پر راضی ہونے کی وجہ سے، اس کے حاکم ہونے کے پر راضی ہونے کی وجہ سے یہ بھی کافر ہو گئے۔ یہ تکفیری لوگ ہیں جو ان کی طرف سے بھلائی کی امید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اور انٹرنیٹ پہ آپ کو فیس بک پر جیسے ہی کسی ملک میں، اسلامی ملک میں کوئی بات ہو جائے، فوراً یہ بالکل برسات کے مینڈک کی طرح باہر نکل آتے ہیں، اور پھر سارے شروع ہو جاتے ہیں اس کے اوپر کہ دیکھو فلاں نے ایسا کیا، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ ایسا ہے، ایسا ہے، یہ کافر ہو گیا ہے۔ اور پھر ان کے ذریعے سے امت کو فائدہ کچھ نہیں ہے۔ آج یہ جو بم دھماکے جو بھی ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ اسی فکر کا نتیجہ ہیں، اسی فکر کا نتیجہ ہے۔ اسلامی شریعت کے نفاذ کے نام پر، اسلامی حکومت لانے کے نام پر اس طرح کی کوششیں، اس طرح کی حرکتیں کرنا، یہ اسلامی حکومت کو لانے کا ذریعہ تو نہیں بنے گا، لیکن غیر اسلامی ملکوں میں مسلمانوں کا جینا حرام کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ جو چین سے، سکون سے، جو تھوڑا موڑا چین ہے، جو تھوڑا موڑا سکون ہے، وہ بھی غارت کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ جو بھی ذہن کے لوگ ہیں، یہ بولنا بے وقوفی ہوگا کہ ایسا کوئی نہیں ہے، یہ سوچ ہے، یہ سوچ ہے۔ آپ انٹرنیٹ پہ مختلف آپ ویب سائٹس پر یا اس طرح کے جو بھی سوشل میڈیا اس پر آپ جا کر کمنٹس میں دیکھیں، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو امن کی بات کرنے والے یا اس طرح کی چیزیں نہ کرنے والے اور اس سے منع کرنے والے علماء کے بیانات ہیں، اس کے کمنٹس میں آپ جا کے دیکھیے۔ حکومت کے بکے ہوئے ہیں، امت کے ساتھ ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے، اور اس طرح کے کمنٹس کرنے والے آپ کو ملیں گے۔ یہی تشدد ہے، یہ ایکسٹریمزم ہے جو آگے بڑھتے 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 دہشت گردی کی صورت اختیار کرتا ہے۔ نوجوانوں کو جذباتی راہ پر نہیں جانا چاہیے، اور ایسے تمام نیٹ ورکس کو ان سے دور رہنا چاہیے جو نوجوانوں کے جذبات کو بھڑکا کر اسلام کے نام پر ان کو سیاست میں مبتلا کر کے، ایسی سیاست جو دہشت گردی والی ہے، نوجوانوں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے کہ دلائل ان کے پاس قرآن کے ہوں گے، جہاد کی آیتیں پیش کریں گے، جہاد کی آیتیں پیش کریں گے۔ جہاد نہیں کہ اسلام میں، ہاں ہے تو پھر کون کر رہا ہے؟ دیکھو ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم لوگ کر، یہ جہاد ہے۔ تمہارا امام کہاں ہے؟ امام کہاں ہے؟ کوئی امام نہیں۔ اور یہ جہاد ہے۔ جہاد اس طریقے سے ہوتا ہے۔ جہاد کا الف با تا تم کو معلوم ہے؟ جہاد ایک مقدس لفظ ہے جس کو انہوں نے بدنام کر دیا، اور میڈیا نے اس کو اور زیادہ بدنام کیا۔ میڈیا کا ایک طبقہ ہے جس نے اور اس کو اچھال کے اور غلط پیش کر دیا اس کو۔ اس سے کیا تصویر بنے گی مسلمانوں کی، کیا تصویر بنے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے اسلام، مسلمان، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تک آنچ جائے گی کہ لوگ ان کے بارے میں بدظن ہو جائیں گے۔ وہ بھی شاید نعوذ باللہ ایسے ہی تھے، یہی سوچیں گے۔ بے گناہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو جن کا قصور نہیں ہے، کچھ عام انسان ہے، کوئی غیر مسلم ہے، مشرک ہے، کافر ہے، اسلام کے اعتبار سے وہ گناہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ آپ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جو اسلامی ملک نہیں ہے، آپ وہاں رہیں، معاہدہ کر کے رہ رہے کہ میں یہاں امن سے رہوں گا، تو آپ معاہدے کے بعد مخالفت نہیں کر سکتے، خیانت نہیں کر سکتے اس ملک کے ساتھ۔ کوئی آدمی کسی بھی ملک میں رہتا ہے، وہاں کے قوانین ہوتے ہیں، وہاں کا معاہدہ اس کا ہوتا ہے،
پھر ہائی جیک آپ کسی کو کریں گے، آپ کسی کو اساسینیٹ کریں گے، آپ کہیں بم دھماکے کریں گے، نہیں کر سکتے آپ. یہ جو حالات چل رہے ہیں یہ اچھے نہیں ہیں، یہ اچھے نہیں ہیں. نوجوانوں کو اس سے بچنا چاہیے. امت کے بہت سارے مسائل ہیں اور جو پرامن طریقے سے ان مسائل کے حل کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے، آپ ان مسائل پر دھیان دیں. حکومت بدلنے کی آپ کا جو خواب ہے یہ نہیں ہونے والا ہے، یہ نہیں ہونے والا ہے. سالوں سال لوگ ٹرائی کر رہے ہیں، اس کو نہیں ہو رہا ہے، وہ الٹا معاملہ ہو رہا ہے. تو اس ایسے نوجوانوں سے آپ دھوکہ نہ کھائیں. بھائی جہاد کی آیت قرآن میں ہے، قرآن میں چور کا ہاتھ کاٹنے کی بھی آیت ہے، نہیں ہے؟ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد اور چور عورت کاٹو ان کا ہاتھ. کیا کرے گا یہ آدمی؟ اب آپ جا کے بولیے اس کو، دیکھو فلاں آدمی جو واچ مین ہے اس نے چوری کیا ہے، لاؤ ایک تلوار، ہاں چکن کی دکان سے لے کر آؤ، کاٹو اس کا ہاتھ. کاٹے گا وہ کیا بولے گا؟ نہیں، اس کے لیے قاضی چاہیے، اس کے لیے مسلمانوں کا حاکم چاہیے. کیا ضرورت ہے؟ وہ نہیں ہے تو ہم لوگ ہیں نا. کر سکتے آپ؟ نہیں کر سکتے آپ. اس کے لیے جو بھی شروط ہیں اسلامی حدود کے نفاذ کے لیے، جو شرائط ہیں ان کے پورا کیے بغیر آپ کچھ بھی اپنی طرف سے حد نافذ کریں گے؟ تو اسی طرح سے جہاد اور اس طرح کی جتنے احکام ہیں ان کے لیے بھی تو کچھ شروط ہیں. یا آپ خالی اٹھا لیے جہاد کی آیت اور اپنے طور پر کچھ بھی جہاد کرنا شروع کر دیا؟ آپ ایسا کر سکتے؟ آپ کون سی چیز کو کہاں اپلائی کرنا ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ادھورے اسی لیے میں یہ آیت جو ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے آدمی، لیکن قرآن پڑھ کے اس سے مطلب کچھ اور لے رہا ہے، اپنے طور پر کچھ مطلب لے رہا ہے اور گمراہ ہو جا رہا ہے. اور چونکہ وہ علم نہیں ہے، علماء سے علم نہیں آ رہا ہے، تو سننے والا بھی بولا ہاں تو آیت تو قرآن کی دکھا رہا ہے نا، آیت تو قرآن کی دکھا رہا ہے. تو قرآن کی عظمت دل میں ہے، لیکن قرآن کے لیے صرف دل میں عظمت کا ہونا کافی نہیں ہے. قرآن کے صحیح فہم کے لیے اصول و ضوابط بھی معلوم ہونا چاہیے. صحیح انڈرسٹینڈنگ قرآن کی اگر نہیں ہوگی تو آدمی یہ سمجھ رہا ہوگا زندگی بھر کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں، قرآن پہ چل رہا ہوں، لیکن کچھ اور کر رہا ہوگا. وہ گمراہ ہوگا لیکن اپنے کو ہدایت پر سمجھ رہا ہوگا. وہ فساد پیدا کر رہا ہوگا لیکن وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں جہاد کر رہا ہوں. ورنہ آپ کے سامنے خوارج کی مثال ہے. شیطان کے ساتھ دھوکہ دیتا دیکھیے. خوارج قرآن یقرؤون القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا قرآن پڑھیں گے وہ، لیکن ان کے حلق سے آگے نہیں گزرے گا. پڑھ کے کیا فائدہ؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابن عباس نے حضرت علی سے کہا میں ان سے بات کر کے آتا ہوں، ذرا کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی، آپ لوگ مت جائیے. ہاں وہ ابن عباس تھے، آپ نہیں ہو. ان کے پاس علم تھا اتنا، جن کے لیے دعا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تربیت بھی تھی. اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے اور قرآن کی تفسیر کا علم دے. ان کے لیے دعا کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت علم تھا ان کے پاس، فقہاء میں سے ہیں وہ. تو حضرت علی سے کہا کہ آپ تھوڑا رکیے، میں جا کے خوارج کے پاس جا کے ذرا بات کر کے آتا ہوں، ان سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ان کو. کہتے ہیں جب میں گیا تو میں نے دیکھا ان کے خیموں میں جیسے شہد کی مکھی کی بنبناٹ ہوتی ہے، عام طور سے خوارج کا معمول. قرآن پڑھتے تھے وہ لوگ. شہد کی چھتے سے قریب اگر آدمی جائیے مت، دیکھیں گے خوارج کی آواز کیسے آتی تھی. ہاں تو بنبناٹ مکھیوں کی آتی، ایک ساتھ کئی مکھیاں جب ہوتا ہے نا ایک آواز پیدا ہوتی ہے. تو ایسا قرآن پڑھتے تھے وہ لوگ کہ پورے خیموں میں ایک بنبناٹ کی طرح آواز، شہد کی مکھیاں گویا کہ اتنا قرآن پڑھنے والے. اور پیشانیاں ایسی، ہاتھ ایسے سجدے کر کے نماز کر کے کہ جیسے اونٹ کے گھٹنے ہوں. بتائیے. اور چہروں پر رات میں جاگنے کے اثرات دکھائی دیتے. ایک آدمی رات میں جاگتا ہے تو اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ رات میں سوتا کم ہے. رات میں عبادت کرنے والے، ان کے چہرے دیکھ کے معلوم ہوتا تھا. کیا فائدہ؟ عبادت کی کثرت دین کے معاملے میں
منہجی انحراف کی بھرپائی نہیں کر سکتی، اس کو یاد رکھیے۔ ایک آدمی بہت عبادت کرتا ہے، منہج خراب ہے اس کا، تو زیادہ عبادت اس کی غلط انڈرسٹینڈنگ اور ڈیویشن کی بھرپائی نہیں کر سکتی کہ منہج میں بگاڑ رہا تو چلو عبادت زیادہ کر لیں گے، نہیں ہو سکتا ہے۔ کتنی بھی اچھی گاڑی ہو، غلط رستے پہ جا رہی تو کیا ہوگا؟ گاڑی بہت زبردست ہے، ارے جاری کہاں یہ دیکھ۔ ہماری کھٹارا گاڑی اگر صحیح رستے پہ ہو تو اچھا ہے، منزل پہ پہنچائے گی۔ تیری اگر گاڑی بہت اچھی ہے، لگژریس ہے، ایک دم دکھنے میں بھی اچھی ہے اور بہت تیز ہے، لیکن کھائی والے راستے پر جا رہی ہے تو فائدہ کیا ہے؟ کہاں جا رہا ہے یہ دیکھنا چاہیے، کس راستے پر دیکھنا چاہیے۔ تو لوگ عبادت بہت کرتے تھے لیکن دین کا صحیح فہم نہیں تھا، قرآن کا صحیح فہم ان کو نہیں تھا۔ یہ بہت بڑی ضرورت ہے اس بات کی۔ اس لیے آج آپ کے سامنے کوئی آدمی آئے، ترے ادھر میں تیرے کو بتاتا ہوں ایک بات، یہ علماء ایسے ہیں، جہاد کی آیتیں نہیں بتاتے، ممبر پر بولتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں لوگ، اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان کو معلوم ہی نہیں، فرانس میں کیا ہو رہا، سیریا میں کیا ہو رہا، افغانستان میں کیا ہو رہا، انگلینڈ میں کیا ہو رہا، ان کو نہیں معلوم کچھ بھی، سوڈان میں کیا ہو رہا ہے ان کو نہیں معلوم ہے۔ ان کو کیا معلوم ہے؟ ان کی مسجد کا معلوم ہے بس، اور کچھ معلوم نہیں ان کو۔ تیرے کو تیرے گھر کا معلوم ہے کیا؟ اکثر ان کو اپنے گھر کا معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کو ایران کا معلوم ہوگا، ان کو سوڈان کا معلوم ہوگا، اس کو افریقہ کا معلوم ہوگا، اس کو اپنے گھر کا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو سمجھانے جانا نہیں۔ ایک بڑی مصیبت یہ بھی ہے، میں اس کو سمجھانا چاہ رہا، کنویں میں اونٹ گر رہا ہے، اس کی دم پکڑ کے آپ بچائیں گے، کھینچیں گے؟ کیوں نہیں؟ اونٹ ہے نا بیچارہ، کیوں نہیں کھینچیں گے؟ ہاں کیا لے کے جائے گا آپ کو، کنویں میں لے کے جائے گا وہ۔ تو اس لیے میرا مشورہ آپ لوگوں سے یہ ہے، اور اس کو یاد رکھیے، سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں میں بہت، اور تجربے کی بنیاد پر بول رہا ہوں۔ اگر کوئی ذہنیت کا ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سمجھانے کی کوشش مت کرو۔ آپ جتنا اس سے دور ہو جائیں اتنا اچھا۔ دو میں سے ایک ہو سکتا ہے، اور بھی پاسبلٹیز ہے، لیکن آپ کی عقل کے حساب سے میں بول رہا ہوں۔ ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھو، آپ اس کو سمجھانے کی بجائے وہی آپ کو سمجھا دے، اور آپ بھی اس کی ناؤ میں بیٹھ کے چلے جاؤ اس کے راستے پر۔ ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے، کیونکہ کم علم کے ساتھ اہل باطل سے جو آدمی مناظرہ اور ان کو سمجھانے کے لیے ان کے پاس جائے گا، ایسا آدمی اپنے دین میں کنفیوز ہو کر ان کے حوالے ہو جائے گا، کیونکہ وہ اہل شبہات ہیں، ان کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ دو، آپ سمجھا رہے تھے، ان کے دھوکے میں نہیں آئے، لیکن آپ سکینر میں آئے۔ یہ اس کے ساتھ بیٹھتا تو جب جالا ڈالا جائے گا تو آپ کو بھی لے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ یہ بھی بیٹھتا تھا۔ تو برے کی سنگت میں رہنے کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ اس کی صحبت کی وجہ سے اس کی مصیبت میں بھی آپ شریک ہو جاتے ہیں۔ جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے گی، آپ بھی اس میں پھنسو گے۔ مت جاؤ، مت جاؤ۔ نہیں، میں اس کو سمجھا رہا انٹرنیٹ پہ، تیری پوری چیٹنگ تیرے لیے مصیبت بن جائے گی، اور اکثر یہ انٹرنیٹ پہ ہی ہوتا ہے۔ اور آج کا جو حساب ہے اس میں اکثر پڑھا لکھا طبقہ اس میں جا رہا ہے، اچھا کمانے والا، اچھا ہائیلی کوالیفائڈ، ایسا طبقہ جو ہے اس میں جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ٹیکنالوجی سے قربت، سوشل میڈیا سے اس کا جو ایکسپوجر ہے، اس کی وجہ سے یہ دھوکہ کھا کے وہاں جا رہے ہیں۔ اور پھر قرآن کی آیتیں، کچھ حدیثیں سامنے، پھر دنیا کے حالات سامنے لائیں۔ مسلمان تو ویسے بھی ایموشنل رہتا، اور جوانی کی عمر، ایک مصیبت پر دوسری مصیبت۔ جوانی کی عمر میں آدمی کی رائے بہت جلدی بدلتی ہے، اور بہت جلدی وہ امن والوں سے بدگمان ہوتا ہے۔ جوانی کی عمر میں کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، بڑھاپے میں تجربہ ہوتا ہے انسان کے پاس۔ اس لیے یاد رکھیے، بوڑھے کا تجربہ جوان کی طاقت سے زیادہ قیمتی ہے۔
اس لیے جو جوانی میں نہیں سمجھ میں آتا نا بیٹے کو، جب وہ باپ بنتا برابر سمجھ میں آتا. ہمارے ابا ایسا بولتے تھے، بولتا ہو جب خود باپ بنتا اپنے بیٹے کو سمجھاتے وقت بولتا ہو ایسا. میرے ابا برابر بولتے تھے، اب میری سمجھ میں آیا، تب نہیں سمجھ میں آتا تھا. تو عمر کا بھی ایک دخل ہوتا ہے حقائق کے سمجھنے میں. جو تجربہ کار لوگ ہیں جو آپ کو سمجھا رہے ہیں مت جاؤ ادھر، سنو ان کی، مت جائیے. اور اکثر اس میں یاد رکھیے جو اخوانی لابی ہیں، جو اس طرح کی جو خارجیت زدہ جو لوگ ہیں، اس ذہن کے جو لوگ ہیں، ان کا سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ علماء سے بدظن کرنا. جو بھی آدمی آپ کو بتائے علماء کچھ بھی نہیں کر رہے، علماء ایسے ہیں، علماء ویسے ہیں، علماء کچھ کام کی نہیں، آپ فوراً سینس کر لو گڑبڑ ہے، یہ غلط گاڑی میں مجھ کو بٹھانے والا ہے. کیونکہ ایک آدمی غلط بات جب اس کے سامنے آتی ہے، ویریفیکیشن کے لیے کس کے پاس جائے گا؟ میرے پاس اتنا علم ہے نہیں. تو ایک کام کرتے ہیں، آپ جو بول رہے ہیں نا میں علماء سے پوچھتا ہوں، وہ پہلے علماء کو کاٹ دیتا ہے، ویریفیکیشن کی لیبارٹری سے آپ کو کٹ کر دے گا. یہ کوئی بھی چیز ہے آپ اس کو لیبارٹری میں چیک کریں گے، بولتا جانا نہیں، وہ سب آپ کو غلط ٹیسٹ دیتے، غلط رزلٹ دیتے، وہ صحیح لوگ نہیں ہیں، ان کی مشینیں بھی خراب ہیں. آپ کو لیبارٹری سے کاٹ دے گا. اور پھر اس کے بعد میں آپ اب بچا کون؟ یہ ہے نا پروفیسر صاحب، اپنے علماء نہیں تو کون ہے؟ پروفیسر صاحب ہے، انجینئر صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب ہے، یہ سارے لوگ ہیں، یہ اپنے کو بتائیں گے کیا کرنا ہے. اور پھر دھوکہ کھا کے نوجوان جاتا اپنا. علماء سے بدگمان کرنا یہ اس ذہنیت کا پہلا قدم ہوتا ہے. پہلے علماء سے کاٹ دو ان کو، اس کے بعد ان کو جہاں چاہیں ہم لے جا سکتے ہیں. یاد رکھیے، صرف آیتیں حدیثیں دیکھ کے دھوکہ کھانا نہیں، ان آیات کا معنی اور ان کی تطبیق یہ جاننا ضروری ہے. تو شیطان سے حفاظت میں یہ بھی ہے کہ آدمی قرآن پڑھتے وقت پہلے کس سے پناہ مانگے؟ شیطان سے. کس کی پناہ مانگے؟ اللہ کی. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے، کیونکہ قرآن کے پڑھنے میں انسان دھوکہ کھا سکتا ہے، قرآن کے سمجھنے میں انسان دھوکہ کھا سکتا ہے. شرکیات، کفریات، بدعات قرآن پڑھ کے آدمی اس دھوکے میں آ سکتا ہے. بلکہ آج کے دور میں خاص طور سے اس طرح کی دہشت گردی کے ذہن کا شکار آدمی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جب قرآن پڑھے کیا پڑھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور ایسا کوئی بھی ہو تو اس کو سمجھانے کے لیے جائے کہ نہیں؟ جانا نہیں، ورنہ جب اس کے گھر پہ جائیں گے تو آپ کے بھی گھر پہ آئیں گے ملاقات کے لیے. مت جائیے. بہت سے لوگ سمجھانے کے چکر میں گمراہ ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں سے دور رہی، ان کو علماء کے حوالے کیجیے. علماء سمجھا سکتے ہیں ان کو، آپ مت سمجھائیے ان کو. اور یہ جو ہوتا ہے نا بلیو ان یور سیلف، یہ بڑی مصیبت ہے. یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ اسلامک چیز نہیں ہے. بلیو ان یور سیلف یہ مغرب سے آیا ہے. ہمارا کیا ہے؟ بلیو ان اللہ. اسی لیے دعا ہم کو کیا سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 2 دعائیں ہیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھیے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ. یعنی میرا بھروسہ نہیں ہے کچھ، میرا دل کبھی پلٹ سکتا ہے، تو مجھے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، میں دھوکہ کھا سکتا ہوں. تو اللہ تو مجھ کو بچا. تو اپنے اوپر اعتماد رکھنا نہیں، میرا دل بہت پکا ہے، نہیں پکا ہے، کبھی بھی پھسل سکتا ہے تیرا دل. اپنے پہ بھروسہ رکھنا نہیں. 2 وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ مجھے پلک جھپکنے کے بقدر بھی اپنے حوالے مت کر، تو میری حفاظت کر، میرے حوالے کہ تو تیرا سنبھال لے، مت، میں نہیں سنبھال سکتا اپنے آپ کو. تو بلیو ان یور سیلف ہمارا نہیں ہے، وہ ویسٹ سے آیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو مانتے نہیں. تو کس پہ بلیو کریں گے پھر؟ وہ چاچا پہ؟ وہ کس پہ بلیو کریں گے؟ بلیو ان یور سیلف. وہ اپنے میں بلیو کرتے ہیں، ہم اپنے پہ بلیو کرتے نہیں. ہم کمزور ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہو تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ،
وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر ہو تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے، لیکن اگر اللہ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اللہ کے بعد ہے کون جو تمہیں مدد کرے، تمہاری مدد کرے؟ تو ہمارا اعتماد اللہ پر ہے، اپنی ذات پر نہیں۔ لہٰذا ایسے کہیں بھی مشن میں نہیں جانا۔ میں سمجھانے جا رہا ہوں ان کو، مت جائیے کسی کی میٹنگز میں، مت جائیے سیکرٹ میٹنگز میں، مت جائیے کسی کے ساتھ بیٹھ کے گارڈن میں اس کو سمجھانے کے لیے روزانہ اپن بیٹھیں گے یہاں پہ تیرے کو میں صحیح عقیدہ سکھاتا، مت جائیے، ایسے لوگوں کے پاس مت جائیے، خاص طور سے جو سیاسی اسلام کی دعوت دیتے ہوں اور ریولوشن کی باتیں کرتے ہو، ایسے لوگوں کے پاس مت جائیے۔ ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ سے ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو گمراہی سے بچائے۔ وہ بھی ہمارے لوگ ہیں، جو بھی مسلمان ہیں، اس کے لیے ہم کو کتنا بھی گمراہ کیوں نہ ہو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس کی غلط فہمیوں کو دور کر دے، اس کو حق کی طرف لائے، صراط مستقیم پر لائے۔ دور بیٹھ کے دعا کرو، آپ جلدی اٹھو رات میں، لیکن لیٹ نائٹ اس کے ساتھ بیٹھو مت، اور خاص طور سے موبائل وغیرہ پر یہ سب چیزیں مت کیجیے، اس سے بچیے۔ بہت میں جتا کے اس لیے بول رہا ہوں، حالات اچھے نہیں ہیں، خاص کر کے ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، دنیا کے تو حالات ویسے بھی اچھے نہیں ہیں، لیکن ہمارے ملک کے بھی حالات اچھے نہیں ہیں، مسلمانوں کے لیے اچھے حالات نہیں ہیں۔ کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اس کی سزا پوری امت کو، پورے مسلمانوں کو بھگتنی پڑتی ہے۔ تو یہ دہشت گردی کا راستہ نہیں ہے، کرنے کے بہت کام ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ان کو یہ سمجھتا کیوں نہیں؟ اچھا اس میں سکسیسفل بھی تو نہیں ہے، نہیں چینج ہوئی گورنمنٹ، غالب ہوئے مسلمان، اچھا ہوا کچھ مسلمانوں کا، کیا یعنی آپ کاؤنٹر پروڈکٹیو کام کر رہے ہو، نتیجہ بھی الٹا ہے اس کا۔ میری بات کڑوی لگے گی، لوگوں کو لگنا چاہیے، چبھنا چاہیے، بلکہ کیا ہے آپ کے کام کا حاصل کیا ہے؟ جو بھی ایسے لوگ ہیں ان کے کام کا حاصل کیا ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے اس کا، سوائے جذباتیت کیا اور کیا ہے، حاصل کیا ہے بتائیے، آؤٹ پٹ کیا ہے اس کا، ملا کیا آپ کو اس سے، سوائے امت کے لیے مصیبت کے؟ ہاں لیکن مصیبت تو حق کے راستے پر آتی نا، تو آپ کیا بیل سے جا کے ٹکراؤ گے؟ یعنی کوئی آدمی اگر بیل لال رنگ کا کپڑا دیکھ کے اس کو مارنے کے لیے آتا ہے، پہن کے گیا اس کے سامنے اور کھڑا ہو رہا ہے توکلت علی اللہ بول کے، کیا بولیں گے آپ اس کو؟ اور اس کو بیل نے آ کے مارا، یا پیچھے سے جا کے اس کی دم چھیڑا بیل کی اور بیل نے لات مارا اس کو، کیا بولے گا؟ یہ حق کے راستے پہ تو مصیبت آتی ہے نا، ایسا بولے گا؟ یہ جہالت ہے، یہ آپ ایک غلط کام کر رہے ہو۔ اس لیے ایسے لوگوں کے پیچھے علماء کبھی نہیں ملیں گے آپ کو۔ ان کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علماء کے ماتحت نہیں رہیں گے۔ پوچھ لیجئے آپ، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو بھی اس طرح کے لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کے اوپر علماء نہیں رہتے ہیں؟ کیوں نہیں رہتے؟ اس لیے کہ یہ علماء سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں۔ اگر وہ علماء سے جڑتے، علماء ان کو منع کرتے، روکتے، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن پہلے ہی چونکہ وہ علماء سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں اور بدگمان ہوتے ہیں علماء سے، پھر وہ اپنے طور پر فیصلے کرتے ہیں، اپنے طور پر آیتوں کو سمجھتے ہیں، اپنے طور پر حدیثوں کو سمجھتے ہیں، اور ایک لابی ہے جو ان کو اس طرح کے کاموں پہ لگاتی ہے، اور اکثر وہ باہر بیٹھ کے بھی لگاتی ہے، انٹرنیٹ کے راستے سے ان کو برابر لگاتی ہے کام کے اوپر۔ ایسے لوگوں سے بچیے، انٹرنیٹ کے راستے سے یہ سب آنے والی چیزوں سے بچیے۔ قرآن کی آیت کو سمجھنا ہے، اس کو قرآن، سنت اور سلف کے فہم کے تابع ہو کر سمجھنا پڑے گا۔ ایسی کچھ آیت یہاں سے اٹھا دی اور کچھ بھی مطلب اس کا لے لی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت اہم بات ہے جو میں کر رہا ہوں۔ کئیوں کے کریئر سڑ جاتے ہیں جیلوں میں، بھائی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، اور دیکھ کے برا لگتا ہے۔ یہ ماں باپ پریشان، بیوی پریشان، بچے پریشان، رشتہ دار پریشان، دوست احباب پریشان، جن مسجدوں میں وہ جاتے تھے، جس کالج میں جاتے تھے، جس کمپنی میں جاب کرتے تھے، جس کے ساتھ بزنس ان کا تھا، سب پریشان۔ ایک آدمی کی وجہ سے سب پریشان، جینا حرام ہو جاتا لوگوں کا۔ کیوں؟ کیا آؤٹ پٹ کیا ہے اس کا؟ کرنے کے کام کیجیے، میں بہت جتا کے بول رہا ہوں، کرنے کے کام کیجیے، لوگوں کو دین سکھائیے،
شرک سے بچائیے، بدعات سے بچائیے ان کو. حکومت ظالم ہے، مسلمانوں کے حالات اچھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ اچھی حکومت میں بھی اگر یہ بدعات پہ رہا، شرک پہ رہا، قبر میں جانے کے بعد جب ان کے اوپر پٹائی ہوگی اس پٹائی سے بچاؤ گے آپ ان کو؟ ٹھیک ہے، یہاں آپ اس کی لنچنگ ہو رہی ہے تو آپ کو بہت جذبہ آ گیا دین کا، آپ کچھ کرنا چاہتے اس کے لیے، تو یہاں تو آپ بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہو اس کو کہ مسلمانوں کی لنچنگ نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. جب قبر میں دفن کرنے کے بعد اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں رہا، من ربک کا جواب ہی نہیں دیا اس نے، ما دینک کا جواب نہیں اس کے پاس، من نبیک کا جواب نہیں اس کے پاس، شرک میں بدعات میں پڑا ہوا تھا، وہ اسلام سے آزاد زندگی گزار رہا تھا، کلب میں ڈانس کرتا تھا، جوا کھیلتا تھا، ڈرگ ایڈکٹ تھا، زناکاری کرتا تھا، افیئر 4 کالج میں اس کے تھے، مر گیا ویسے ہی. اب قبر میں جب آ کے فرشتے پیٹیں گے اس کو، اس تکلیف کا آپ کو خیال نہیں ہے؟ اس تکلیف کا خیال ہے، میرا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، اس کی ہڈی کوئی توڑنا نہیں چاہیے، اس کو زخم نہیں پہنچانا چاہیے، اور قبر کے اندر جو اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں دبوچ کر اس کو قبر اس کو یہ کرے گی، اس کے بارے میں آپ کو فکر نہیں ہے. وہاں کون بچائے گا اس کو؟ وہاں اس کو کون بچائے گا؟ بڑا توقع مسلمانوں کا شرکیات میں درگاہوں پہ جا کے سجدے کر رہا، آپ کو اس کا احساس نہیں ہے؟ طاغوت 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 طاغوتی طاقتوں سے ہم کو لڑنا چاہیے. شیطان آج امت کے بڑے طبقے کو شرکیات میں کہاں کہاں ڈالے ہوئے ہیں. آج کیا کیا نہیں کر رہا مسلمان، درگاہوں پہ جا کے سجدے کر رہا ہے، بدعات میں مبتلا ہے، اور اس کے علاوہ بد اخلاقی کی چیزیں تو گنتی نہیں اس کی. مسلمان بچیاں دین چھوڑ رہی ہیں، مسلمان بچے بے دین ہو رہے ہیں. نہیں ہو رہا یہ سب کچھ؟ ماں باپ کی کتنی مانتے بچے، زناکاری کتنی کر رہے ہیں، ڈرگ ایڈکشن کتنا عام ہے. حقے سے لے کے آپ کہاں تک جائیں گے آپ بتائیے؟ ٹنوں سے پکڑا جا رہا ہے ڈرگس، کہاں جا رہا وہ؟ دیکھیے مسلم پاپولیشن والے علاقوں میں جا کے آپ کو ملے گا سب. جہاں مسلمانوں کی پاپولیشن اچھی خاصی ہوتی ہے وہاں آپ کے ساری خرافات آپ کو ملیں گی. کیوں ایسا ہو رہا؟ اس سے بچانے کی فکر نہیں کرنا ہے ہم کو. خالی یہی ہے کہ آپ حکومت بدلنا چاہتے سب صحیح ہو جائے گا، پھر جہاں مسلمان حکومتیں وہاں سب صحیح ہو گیا. نہیں ہوتا ہے. اور آپ کے بس میں ہے کیا؟ آپ کر سکتے کیا؟ یہ آپ کی کیپیسٹی ہے کیا اس کی؟ آپ یہاں وہاں کچھ بھی اس طرح کی چیزیں کر کے آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات اچھے ہو جائیں گے. آپ کا گول کیا ہے اس میں؟ گول کیا ہے؟ بم دھماکہ کوئی کرتا ہے، اس کا گول کیا ہے؟ حاصل کیا ہے اس سے؟ حکومت چینج ہو جاتی ہے ایک دھماکے سے، مسلمانوں کے لیے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کے دلوں میں، اسلام کا نام روشن ہو جاتا ہے. آؤٹ پٹ کیا ہے اس کا؟ لوگ ڈر جاتے ہیں اس سے؟ ڈرتے نہیں ہیں، ڈرنے کی بجائے غصہ ہوتے ہیں. وقتی ڈر ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے بعد جو غصہ مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، پھر راستوں پہ، ہاں اداروں میں، یہاں وہاں آپ کو دیکھنے ملے گا. یہ مسلمان ہیں، مسلمان ایسے رہتے ہیں. نیوز میڈیا میں ہائی لائٹ ہوگا، اس کے بعد مسلمانوں کا یہ معاملہ ہوگا. پھر وہ جو جس بھائی کے لیے آپ نے کیا، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، اسی بھائی کو تکلیف ہونے والی ہے. اس کا کیا؟ اس کا کیا؟ یعنی آپ کی حرکت کی وجہ سے ان مسلمانوں کو گاؤں دیہات شہر جہاں بھی ہیں ان کو جو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے وہ آپ کی وجہ سے ہو رہی. آپ ان کو بچائیں یا آپ نے مصیبت میں اس کو پھنسائیں؟ یہ الٹا ہے. لیکن جب عقل الٹی ہو جائے تو سیدھا الٹا دکھائی دیتا ہے اور الٹا سیدھا. بہت بہت سوچنے کی ضرورت ہے نوجوانوں سے، خاص طور سے. دیکھیے میں جو نوجوان اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ مسلمانوں کے دشمن ہیں یا مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں میں برائی ہے، ہم یہ نہیں بول رہے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ عقل نہیں ہے، ان کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ وہ علماء سے اپنے مسائل کے بارے میں بات کریں. اور بہت سارے نوجوان تو ایسے ہوتے ہیں کہ فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے ان کی، جاب کی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے ان کی، تو وہ جو سٹریس ان کو ہوتا ہے یا فیلئر جو زندگی میں آتا ہے، بعض اوقات اس کی وجہ سے بھی فرسٹریٹ ہو کے اس راستے پر نکلتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت سیٹ ہوتے ہیں،
کرنے کا کوئی ان کے پاس کام نہیں ہوتا ہے، اچھا خاصا پیسہ ان کے پاس آ رہا ہے، تو پھر باہر سے میڈیا سے جڑے ہونے کی وجہ سے ان کو اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں کہ ایک ہائر گول میری زندگی کا ہے، سب تو کما لیا میں نے، ساری چیزیں میرے پاس اب ہیں، مجھ کو ایک ہائر کالنگ ہے، ایک بڑا مقصد ہے جو مجھ کو کچھ اور کرنا ہے جو باقی سب لوگ نہیں کر رہے. یہ مولوی یہ سارے مسلمان کچھ بھی نہیں کر رہے، خالی نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، ذکر کر رہے، تلاوت کر رہے، کیا ہے یہ؟ بڑا کام مجھ کو کرنا ہے، وہ بڑا کام کر دیتا ہے. یہ سپیریورٹی کمپلیکس کا نتیجہ ہوتا ہے. باقی سب بچے ہیں، ہم لوگ کچھ اوپر کا کام کر رہے ہیں، بڑا کام یہ ہے. اور اسرار احمد، مودودی، سید قطب اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، انہوں نے یہ دماغ بنایا ہے. یہ سب چھوٹی چیزیں ہیں، روزہ نماز، ذکر تلاوت، یہ سب چھوٹی چیزیں ہیں. بڑی چیز یہ ہے، آپ کتنے بھی نماز پڑھو کچھ کام کا نہیں، کتنے بھی روزے رکھو کچھ کام کا نہیں، کتنا بھی ذکر تلاوت کرو کچھ کام کا نہیں، جب تک کہ آپ اسلامی حکومت قائم نہیں کرتے. کہاں؟ مطلب پوری دنیا میں، گھر میں نہیں، اپنی زندگی میں نہیں، کہاں قائم کریں گے آپ؟ اکثر ان کی اپنی فجر کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ رات میں اتنا مجاہد بیٹھا ہوا ہے نا انٹرنیٹ کے اوپر، انٹرنیٹ کے مجاہدین اس پہ لگے رہتے ہیں رات بھر. فجر کی نماز غائب، کیونکہ نماز اتنی بڑی چیز نہیں ہے، یہ بڑی چیز ہے. نماز تو عبادت ہے بس. یہ جو عبادات کو کم کر کے سیاسی ریولوشن اور سیاسی تبدیلی لانے کی کوشش کو اونچا کرنا، یہ مودودی صاحب نے کیا ہے اور ان کی کتابوں میں چیز موجود ہے. اور اس سے ان سارے لوگوں کی مینٹالٹی ایسی بنی ہے. یہ سب چھوٹے کام ہیں، یہ اصل کام کرنے کا یہ ریولوشن، یہ بڑا کام ہے. لیکن جس چیز کو انہوں نے گول بنایا خود اس میں بھی تو کامیاب نہیں ہو پائے. کیا بدل دیا انہوں نے؟ دنیا کو بدلا، ملک کو بدلا، گاؤں کو بدلا، گلی کو بدلا، اپنی گھر کو بدلا، اپنے آپ کو بدلا. کتنا بدلا دیکھیے. یہ کبھی علماء کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، نہ ان کو بیٹھنے دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں علماء ان کے شبہات کا ازالہ کریں گے، ان کی غلط فہمی کو دور کریں گے، ان کو بتائیں گے وہ کہاں ہیں، ان کی اوقات بتائیں گے. تو لوگ دور سے ہی کیا کرتے ہیں؟ علماء کے پاس مت جاؤ، علماء نہیں بتاتے، علماء چھپاتے ہیں. تو پہلے ہی سے بھولے بھالے نوجوانوں کو ان کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں اوپر کے، وہ ہمیشہ یہ بولتے ہیں علماء کو نہیں سمجھتا ہے. ایسا رہتا، سارے علماء کو نہیں سمجھتا، ایسا ہوتا کیا؟ کوئی آدمی آپ کو کہے ڈاکٹروں کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، مت جاؤ ڈاکٹر کے پاس، ادھر آ میرے پاس، میں ہوں حکیم الامت. ایسا بولنے والے پہ کوئی بھروسہ نہیں کرتا. دیکھیے ہر میدان کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں. میڈیکل لائن میں ایکسپرٹ ہوں گے، انجینئرنگ میں ایکسپرٹ ہوں گے، دینی میدان میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں. اچھا علماء جیسی بولتے نا تو وہ لوگ کیسا ایگزامپل دیتے؟ کوئی تو بھی کھڑا ہے، پان کھاتے، ہاں ٹوپی ادھر جا رہی، ادھر جوتے اس کے ادھر جا رہے، اور عورتوں کو دیکھ رہا ہے یا موبائل پہ کھیل رہا ہے یا فلاں اس کا ریکارڈ خراب ہے. علماء جب بھی بولتے ہیں تو وہ لوگ ایسے آدمی کو پیش کر، یہ علماء میں برے بھی ہیں، اچھے نہیں ہیں، بڑے لوگ نہیں، اس میں ہائیلی کوالیفائڈ لوگ نہیں ہیں، قرآن و سنت کی جانکار لوگ نہیں ہیں کہ سبھی ایسے ہیں. کیا وہ ایسی ہو گئے جیسے کوئی بھی مسلمان کو دکھانا ہو تو شراب پی کے گٹر میں گرا ہوا ہے، وہ دیکھو یہ مسلمان ہے، آپ کو پسند آئے گا؟ ایسا ہے ہی مسلمان ایسا رہتا؟ ہر مسلمان ایسا نہیں رہتا، ایک آدھ ایسا ہوگا بھی. ویسی علماء میں، علماء کے نام سے مشہور، واقعی علماء کہلانے کی بھی لائق نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایسا آدمی ہوگا جو اس طرح کا ہوگا جس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، بس کسی طرح سے کاپی کر کے مدرسے سے پاس ہو کے نکلا اور رشتہ داری کی وجہ سے امامت مل گئی اور الٹے سیدھے خطبے دے کے وہ کسی طرح سے جمع ہوا ہے کیونکہ اس کے چچا ٹرسٹی ہیں، کوئی نکال بھی نہیں سکتا اس کو. ہو سکتا ہے ایسا، ایسے لوگ ہوں گے. بولے یہ عالم ایسا رہتا کیا؟ تو نہیں رہتا ایسا عالم. لیکن کیا وہ آئیڈیل ہے؟ کیا وہ پورے علماء کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟
وہ بگڑے ہوئے لوگوں میں سے ہے. تم اچھوں کو کیوں نہیں دیکھتے, ایکسپرٹس کو کیوں نہیں دیکھتے کہ بیٹھتے ہی وہ تم کو بولنا شروع کرے گا ایسا نہیں ایسا, ایسا نہیں ایسا, ایسا نہیں ایسا, ساری تمہاری جو باندھی ہوئی گرہیں ہیں وہ سب کھول کے رکھ دے گا. بیوقوف گانٹ باندھتا ہے, عقل مند کو کھولنا آتا ہے. اس کو گانٹ باندھنے کے لیے بہت ایکسپرٹیز نہیں لگتی ہے, الٹی سیدھی کدھر بھی گانٹ باندھ دیتا ہے آدمی, لیکن گانٹ کھولنے کے لیے صبر اور ایکسپرٹیز لگتی ہے. علماء کے پاس وہ ہوتا ہے جو واقعی علماء ہوتے ہیں. لیکن یہ لوگ علماء کو ہمیشہ برا بتائیں گے. شیخ بن باز برے, شیخ عثیمین برے, شیخ صالح فوزان برے, یہ فلاں شیخ البانی برے, سب میں عیب نکالیں گے. لیکن جو مفکرین ان کے ہیں وہ واقعی بڑے لوگ تھے. اسرار احمد ان کے جیسا دیکھو, آنکھیں دیکھو ان کی, بات ایسا کرنے والا ہونا چاہیے. خرافات بول رہا ہے آدمی, وہ نہیں دیکھ رہے آپ دیکھیے. یعنی علم آدمی کا بنیادی علوم سے محروم رہنا انسان کو کہاں لے جاتا ہے. بہت ساری مثالیں میں نہیں دوں گا, ایک موٹی مثال دیتا ہوں. کوئی ان کے پیر صاحب یا کوئی صوفی یا معلوم نہیں کون ہے, انہوں نے ان کو بتایا, اسرار احمد صاحب کو, کوئی آدمی, اور انہوں نے بہت اس سے بتایا, بہت بڑی بات بتائی ان کو. کیا ہے بات وہ؟ اگر آپ کسی آدمی سے گزارش کریں کہ آپ ایک بار کام کرو, میرا یہ کام کر دو, ایک بار بولے آپ اس کو, چل جائے گا. 2 بار بولے آپ اس کو, یہ بھی چل جائے گا. تیسری بار اگر آپ نے اس کو بولا تو یہ شرک ہو جائے گا. تو کہاں سے آئے؟ پہلی بار ڈسکاؤنٹ ہے, تیسری بار شرک کیسے ہوا؟ اول تو اگر قرآن و سنت میں اگر ایسا ہوتا تو ہم وہ بھی مان لیتے, ہے کہ نہیں؟ ہم کو اللہ نے بتا دیا, ہم مان لیتے بھائی, ہم اس میں آرگومنٹ ہی نہیں کرتے. اللہ نے بول دیا شرک تو شرک, ختم. قرآن میں ہے ایسا, حدیث میں ہے ایسا, عقل میں آتا؟ ایک ہی چیز 2 بار نہیں اور تیسری بار شرک ہے, تیسری بار کیا ہوا اس کے اندر ایسا ہے؟ سیم چیز اگر ریپیٹ ہوتی ہے, جیسے کوئی آدمی بیوی سے کہے چائے لاؤ, کام میں لگی ہے اپنا, ترکاری بنا رہی, پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یاد آئے چائے نہیں آئی اب تک, چائے لاؤ بیگم, نہیں رہے بیچارے کپڑے دھو رہی ہے. تیسری بار آپ بول دیے چائے لا دیو کہ نہیں, تو ختم, نکاح ٹوٹ گیا آپ کا, مشرک ہو گیا آپ. کیسے؟ کیا ہے اس میں؟ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ نقل تو ویسے بھی نہیں ہے یہاں پر موجود, لیکن عقل سلیم بھی استعمال کرے آدمی, تب بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہوتا کیسا شرک ہے. اتنا بڑا آدمی جو انٹرنیشنل لیول پر ایک بڑا طبقہ, اس کی پیدائش کا دن یا اس کی یادگار منانے والی اتنی بڑی شخصیت, اس کو عقیدے کا یا بنیادی مسئلہ معلوم نہیں ہے. شرک کیسے ہوگا؟ تیسری بار کیسے ہوگا؟ پہلی بار بولتے تب بھی ہم کچھ سوچ سکتے تھے کہ ہاں وہ اللہ کی بجائے کسی اور سے مانگ رہا ہے, تو شاید یہ سمجھے ہوں گے ایسا, جبکہ وہ بھی نہیں ہے. کوئی آدمی اگر کسی سے مانگتا ہے کوئی چیز تو یہ شرک نہیں ہو جاتا ہے. ہاں اگر وہ چیز مانگے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے, اولاد مانگ رہا ہے اس سے, برکت مانگ رہا ہے اس سے, جہنم سے نجات مانگ رہا, جنت مانگ رہا ہے, اس طرح کی چیز مانگ رہا ہے جو اللہ دیتا ہے, تبھی شرک ہوگا. لیکن کوئی آدمی آپ سے کوئی بھی چیز مانگ رہا ہے یا کوئی کام کرنے کے لیے بول رہا ہے, تو سارے آفس میں جتنے بھی اپنی چپراسی سے کچھ کام کراتے ہیں سارے مشرک ہو گئے نا. یہ کون سی چیز ہے؟ آپ اپنی اولاد کو کچھ بول رہے ہیں, کام کر, میرے جوتے یہاں سے لے کر آ, یا فلاں چیز کر کے آ جا, سارے مشرک ہو گئے. کسی سے بھی ریکویسٹ کرنا شرک ہو جائے گا. سوچیے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بتایا, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, بر اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. تو ایک دوسرے کا تعاون لینا یا ایک دوسرے کا تعاون کرنا, یہ امت میں رائج رہا ہے ہمیشہ سے. تو اب ایک آدمی اگر علم نہیں ہو اس کے پاس, آپ سوچئے عقیدے کے معاملے میں ڈائریکٹ مشرک بنا دیا, اب باقی چیزوں میں کیسا مشرک بناتے ہوں گے آپ سوچئے. حاکم کو اگر مشرک بنا دے تو کیا پھر تعجب کی بات ہے؟ خالی مطالبہ آدمی کرے اس پر مشرک بن جاتا ہے. تیسری بار, لیکن پہلی 2 بار نہیں بنتا ہو.
ایسے لوگ اگر امت میں ان کی سننے لگ جائے، اور بڑا طبقہ سن کے گیا اندر، ایک طبقہ اچھا خاصا ان کو سننے والا گیا اندر، اور ان کو مشہور کرنے والے ہمارے ڈاکٹر حضرات ہی ہیں انڈیا میں. انہوں نے ان کو یہاں پہ عام کیا، اور ان کی وجہ سے سارے لوگوں میں مشہور ہو گئے تفسیر کے نام پر. اور تفسیر اس میں کتنی ہے؟ تفسیر کم ہے، اس کے اندر سیاست زیادہ ہے، اس کے اندر یہاں وہاں کی باتیں زیادہ ہیں. کتنے نصوص ہیں اس کے اندر کہ سلف نے یہ سمجھا، اسے اس آیت کا یہ معنی، اس کا یہ معنی ہے، لیکن سننے والا سن رہا ہے. مت سنیے ایسے لوگوں کو، اور ایسے لوگوں نے بہت نقصان کیا ہے امت کا. اس طرح کے مفکرین جو اسلام کی سیاسی تعبیر کرنے والے، ریولوشن کی بات کرنے والے، ان کے بچے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اور بڑی بڑی کمپنیوں میں جاب پہ رہتے ہیں، وہ کبھی اس تحریک کا حصہ نہیں بنتے. مودودی صاحب نے کبھی اپنے بچوں کو، ان کے بچوں کا انٹرویو انٹرنیٹ پہ موجود ہے. مودودی صاحب، سید ابو العلا مودودی، ان کے بچوں کا انٹرویو موجود ہے ابھی بھی یوٹیوب کے اوپر. میں نے کہا ہمارے والد صاحب نے کبھی ہم کو ان لوگوں میں آنے نہیں دیا، تحریک میں شامل ہونے ہی نہیں دیا. ایسا کیا پاپ تھا جو ان کو نہیں آنے دیا؟ ہمارے جتنے علماء ہیں اپنے بچوں کو لے کے مساجد میں، دروس میں، دینی پروگراموں میں ہمیشہ رہتے ہیں. مودودی صاحب نے کبھی بھی اپنے بچوں کو جو بھی معاملات تھے جماعت کے، اس میں کبھی بھی آنے نہیں دیا. کیوں؟ یہی اکثر ہوتا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں اس طرح کے ریولوشنسٹ جتنے ہوتے ہیں، عام طور سے اپنے بچوں کو بڑے بڑے ایجوکیشن میں، کماؤ خوب کھاؤ اچھے سیٹل ہو جاؤ، وہ امریکہ میں پڑھ رہا، وہ انگلینڈ میں پڑھ رہا، وہ وہاں پڑھ رہا، اور دوسری قوم کے بچوں کو لگا دیتے ہیں. کرو تم لوگ ریولوشن لاؤ، جاؤ جیلوں میں تم لوگ، یہ جہاد ہے، یہ بہت بڑا کام کر رہے ہو تم لوگ، اس کے بغیر دنیا میں خیر نہیں آئے گی. لیکن میرے بچے بڑی بڑی کمپنیوں میں جاب پہ رہیں گے، میرے بچے بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوں گے، پڑھا رہے ہوں گے. یہ حال ہے امت کے قائدین کا. کیسے کامیاب ہوگی امت جب ایسا حال ہوگا لیڈرشپ کا؟ تو یہ دھوکہ مت کھائیے. یہ بات نکل گئی اس لیے مطلب ٹھیک اس پہ بات کر لینا چاہیے. موجودہ حالات میں یہ بولنا ضروری بھی ہے. اب میری بات تو کڑوی لگے گی، اور لگنا چاہیے، اس لیے تو کڑوا بنا کے بول رہا ہوں میں، اس کو میٹھا بنا کے نہیں بولوں گا میں. کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کی غلطیوں کا نقصان امت کو بھگتنا پڑتا ہے. تو یہ امت کی خیر خواہی ہے کہ ان کے عیب کو، ان کی اس غلطی کو واضح کیا جائے. اور ان میں جو لوگ ایسے ہیں کہ جن میں ابھی بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی ہے، ابھی بھی دینی غیرت کے ساتھ ساتھ علماء کا احترام باقی ہے، وہ غور کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تھوڑی اگر عقل ہے کہ ہمارا آؤٹ پٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے ہماری کوششوں کا، اس پر اگر وہ سوچیں گے تو اس راہ سے رک جائیں گے. تو یہ بات میرے ذہن میں آئی تو میں نے مناسب سمجھا اس کو بولوں، کیونکہ قرآن ہی کے سیاق میں ہے. یہ خوارج کا راستہ ہے. قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، قرآن کو صحیح سمجھنا ضروری ہے. قرآن کو صحیح سمجھنا ضروری ہے. اور بعض اوقات شیطان قرآن پڑھواتا تو ہے، پڑھنے دیتا، لیکن قرآن کے بارے میں ایسی باتیں ذہن میں ڈال دیتا ہے جو قرآن مٹانے کے لیے آیا ہے. تو یاد رکھیں یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. ایسے جتنے بھی لوگ ہیں، اور میں نام گنا کے بول رہا ہوں، ان کی فکر سے دور رہیں. جن میں سر فہرست جو ہیں سید ابو العلا مودودی ہیں، باقی سارے لوگ جو ہیں انہی کے نل سے لیتے ہیں پانی، سارے وہیں سے لے کے پیتے ہیں. سید ابو العلا مودودی ہیں، یا اسی طرح سے موجودہ دور میں ویڈیو کے دور میں اسرار احمد ہیں. اس فکر سے دور رہیے. سید قطب ہیں جو مصر میں ہیں، نہیں بھی تھے وہ، لیکن وہ بھی انہی سے انسپائرڈ تھے، ابو العلا مودودی سے انسپائرڈ تھے وہ. یا نبہانی ہیں، یا اس طرح کے اور جتنے لوگ ہیں، ان سب سے دور رہیے. اور یہ مت سوچئے کہ نہیں میں اہل حدیث ہوں لیکن میں تفسیر صرف ان کی سنتا، نہیں. یا میں اہل حدیث ہوں لیکن میں دل نرم کرنے کے لیے ان کا سنتا. غلط لوگوں کو سننا نہیں، ایسے لوگوں کو نہیں سننا جن سے ہماری فکر میں بگاڑ آ سکتا ہے. ایک بات بعض اوقات دل میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ پوری سوچ کو بگاڑ دیتی ہے.
اس لیے ایسے لوگوں کو نہیں سننا، ایسے لوگوں کو نہیں پڑھنا جن کا منہج صحیح نہ ہو. خاص طور سے موجودہ حالات میں سیاسی اعتبار سے بول رہا ہوں، کیونکہ ہوتا کیا ہے، پرابلم کیا ہے. جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہم بھی قرآن و حدیث کے حساب سے چلتے ہیں. اہل حدیث کون ہے؟ اہل حدیث وہ ہے جو اہل حدیث علماء کے ماتحت چلے. سمجھ میں آئی بات؟ یاد رکھیں گے اس کو. ہاں، جو علماء کو تسلیم نہ کرتے ہوئے خالی قرآن و حدیث کی بات کرے وہ اہل حدیث نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں ہم کو سکھایا گیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم. تو جو علماء کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر رہا ہے وہ قسم کھا کے بھی بولے میں اہل حدیث ہوں تو اہل حدیث نہیں ہے. اس کو معلوم نہیں وہ اہل حدیث نہیں ہے. اس کو نہیں معلوم اہل حدیث نہیں ہے، وہ اہل حدیث نہیں ہے. جو اہل حدیث علماء کے ماتحت ہے وہ اہل حدیث ہے، وہ سلفی ہے جو سلفی علماء کے، اہل حدیث علماء کے ماتحت ہے. اور علماء کی یہ دعوت نہیں ہے. آپ دیکھیں سارے علماء اس کو کنڈیم کرتے ہیں. پھر اگر کوئی آدمی اس راستے پر جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کبھی اہل حدیث کی شاخ پہ آیا ہو لیکن اس کا گھونسلہ وہاں نہیں ہے، اس کا گھونسلہ کسی اور پیڑ پر ہے. بھائی پیڑ ہے، کوئی آ کے چڑیا بیٹھے وہاں پہ چیو چیو کر کے پھر چلی گئی، وہ ہماری چڑیا نہیں ہے، وہ کہیں اور اس کا گھونسلہ ہے، وہ وہاں کی ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس آئی چلی گئی، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا آنے کا رستہ بھی کھلا ہے اور جانے کا رستہ بھی کھلا ہوا ہے. ہاں، جو علماء کے ماتحت چلتا ہے کہ ہم کیا کریں، کیا عقیدہ رکھیں، اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے، ملک کے معاملے میں ہم کو کیا قدم اٹھانا چاہیے، عالمی حالات میں ہم کو کیا بولنا چاہیے، کیا ہمارا موقف ہونا چاہیے. جو نوجوان، جو طبقہ علماء سے جڑ کے پوچھتا ہے، علماء بولے ایسا نہیں، ایسا ہے، کیونکہ قرآن میں ایسا، حدیث میں ایسا ہے، یہ مت کرو، یہ مت کرو، ایسا نہیں کرنا چاہیے. سن کے چپ چاپ چلتا ہے دلیل کی بنیاد پر، اس کو اہل حدیث بولتے ہیں. علماء کچھ بھی نہیں ہے، ہم چل رہے ہیں قرآن و حدیث کے حساب سے، علماء کو کیا سمجھتا، یہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا ہے، یہ غیر مقلد ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ غیر مقلد ہے، یہ اہل حدیث نہیں ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. اہل حدیث غیر مقلد نہیں ہے، وہ کتاب و سنت کا متبع ہے اور وہ علماء کے تابع رہتا ہے، علماء سے استفادہ کرتا ہے. غیر مقلد ہوتا ہے جو کسی کی بھی نہیں سنتا، وہ کسی کی بھی نہیں سنتا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ تو ہمارے علماء نے کبھی نہیں بولا ہم غیر مقلد ہیں، یہ تو ہم کو مخالفت میں دوسرے ہمارے محبت کرنے والے بولتے ہیں، ہمارے چاہنے والے ہم کو بولتے ہیں غیر مقلد ہیں. ہم غیر مقلد نہیں ہیں، ہم کتاب و سنت کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم علماء کی ماتحتی میں رہنے والے لوگ ہیں. تو جو آدمی اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں لیکن علماء کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرے اور ان کا اعتماد ختم کرے، یہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا ہے. جن کی شان اللہ نے بیان کی قرآن میں، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، اللہ گواہ ہیں اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے بھی اور علم والے بھی گواہ ہیں. جو اللہ اپنی گواہی کے ساتھ، فرشتوں کی گواہی کے ساتھ دین کی اتنی بنیادی چیز کا گواہ علماء کو بنائے، آپ اس کو گرا کے اہل حدیث بن جاؤ گے. جن کی شان اللہ بیان کر رہا قرآن میں کہ توحید کے گواہ زمین میں علماء ہیں، آسمان میں فرشتے ہیں، اور خود اللہ اس کا گواہ ہے. تو اللہ تعالیٰ توحید کا گواہ علماء کو بنا رہا ہے، اور آپ طاغوت بول کے علماء کو بھی طاغوت بنا دے رہے ہیں. سارے علماء کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں، آپ اہل حدیث نہیں ہو سکتے. میری بات یاد رکھیے، جو آؤٹ رائٹ علماء کو ریجیکٹ کرتا ہوا اہل حدیث نہیں ہے، وہ غیر مقلد ہو سکتا ہے، وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا ہے. تو ہمارے نوجوان بعضوں کا دھوکہ، ہم بھی تو اہل حدیث ہیں، ایسا بن کے آدمی آتا ہے، لیکن ہم ایسا بولتے ہیں کیونکہ علماء نہیں مانتے ہیں. تو یہ اہل حدیث نہیں ہے، یہ سروری ہے. یہ کیا ہے؟ ان کی سروری کیا ہے بعد میں سمجھاؤں گا کسی دن تفصیل سے، کہ اہل حدیث کے کپڑوں میں یہ غیر اہل حدیث ہے، کہ اس کی نماز سے دھوکہ مت کھائیے. بولے وہ بھی تو ہاتھ سینے پہ باندھتا نا، تو شافی بھی تو باندھتے پیارے، اہل حدیث ہے وہ، شافی سینے پہ باندھتے ہاتھ، وہ اہل حدیث نہیں ہو گئے.
کچھ مسائل میں ہمارے ساتھ موافقت کرنے کی وجہ سے آدمی اہل حدیث نہیں ہو جاتا ہے. وہ بس نماز ان کو سکھانے کو کوئی ملا نہیں. پروفیسر لوگوں کے پاس تو مسائل ہے نہیں, تو پروفیسر کے پاس نہیں تھا تو ان کو مل گئی شیخ البانی کی کتاب, پڑھ لیا اس کو. چلو بھائی کم سے کم یہ تو لے لو, ان سے اپنے پاس تو کوئی بتانے والا ہے نہیں, تو نماز لے لی شیخ البانی کی کتاب سے, اور ہاتھ باندھ رہا, رفع الیدین کر رہا, سب کچھ کر رہا. نماز میں وہ اہل حدیث سے دلیل لے کے کر رہا ہے, لیکن پولیٹیکل ایجنڈا اس کا کچھ اور ہے, کور میں وہ کچھ اور ہے. کچھ چیزوں میں اس کو ضرورت تھی اہل حدیث علماء کی, ان سے لے لیا اس نے, کیونکہ اس کے پاس کوئی ہے نہیں لائق. جنازہ ہوا, نکاح ہوا, طلاق ہوا, اس طرح کے جتنے مسائل ہیں ان کے پاس کوئی نہیں ہے. ان کے پاس پروفیسر ہے جو فرانس میں ریولوشن کیسا آیا, سوڈان میں کیا ہو رہا, وہ حالات حاضرہ کے ایکسپرٹ رہتے ہیں. بلکہ ایسے لوگ مولوی صاحب کو آ کے بولتے, بولے نا یہ آپ سب یہ اس کے اوپر قرآن حدیث بولتے ٹھیک ہے, حالات حاضرہ پہ بھی کچھ بولو. یہ جو حالات حاضرہ والا ہے یہ وہی ہے. عام طور سے آپ کو ملیں گے جو حالات حاضرہ کے بہت شوقین ہوتے ہیں, ان کو دنیاوی حالات زیادہ معلوم ہوتے ہیں, لیکن ان کو قرآن و سنت کا ویسا علم نہیں ہوتا ہے, اور سیاست ہی ان کے نزدیک اصل بنیاد ہوتی ہے. دین کے معاملات میں دین کا سیاسی پہلو ہی ان کا مرکزی عنوان ہے. توحید سنت وغیرہ وہ ساری عبادات وغیرہ وہ بعد میں, اصل یہ ہے. تو یاد رکھیں کہ ایسا آدمی مل سکتا ہے. میں بھی قرآن و حدیث کو مانتا ہوں, دھوکے میں مت آئیے اس کے. بھائی بریلوی نہیں مانتا قرآن و حدیث کو, دیوبندی نہیں مانتا, سب مانتے. تو کیا الگ کیا؟ تو اپنی عقل سے قرآن کو سمجھتا ہے, تو اپنی عقل سے حدیث کی تشریح کرتا ہے. ہم ایسے لوگوں کو نہیں مانتے. ہم کو اسلاف کا طریقہ چاہیے, اور ہر آدمی ہدایت یافتہ آدمی وہ ہے جو اپنے دور کے علماء سے جڑا رہے. علماء کو چھوڑ. حدیث میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ علم کو یوں ہی نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں سے چھین لے اس کو, بلکہ اللہ ایک ایک کر کے علماء کو اٹھاتا چلا جائے گا. اور جب علماء باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے, اور ان سے سوالات پوچھیں گے, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا گمراہی کیسے آئے گی؟ جب لوگ علماء کو چھوڑ دیں گے اور جاہلوں سے پوچھیں گے. آج یہ نہیں ہو رہا. علماء سے کیا پوچھنے کا؟ یہ مسائل جو ہے فلاں سے پوچھیں گے, پروفیسر صاحب کیا اس کا مطلب؟ دیکھو اپنے کو ریولوشن لانا ہے. ہاں علماء نہیں لا سکتے, کیونکہ علماء کیسا ہے, ڈرتے, تنخواہیں ان کی, کھانا پینا یہ سب چیزیں اسی میں لگے ہوئے ہیں وہ لوگ. ہم ہیں نا قربانی دینے والے, امت کا بیڑا غرق ہم کو کرنا ہے. چھوبے کی بات, تکلیف ہوگی, ہونا چاہیے, کیونکہ تکلیف ہوئی ہے امت کو اس فکر کی وجہ سے. اللہ ہدایت دے. اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو سوچنے والے بنیں گے. سوچیں, جو بھی لوگ جن تک ہماری بات پہنچے گی وہ سوچیں اس پہ کہ کیا کر رہے ہیں. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کدھر جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہو تم لوگ, کیا اس کا آؤٹ پٹ ہے, کیا حاصل ہے اس کا, نتیجہ کیا ہے اس کا, کیا چینج آئے گا اس سے, نقصان ہوگا اس سے. کرنے کے کام کرو. عقیدے کی اصلاح, لوگوں کو بدعات سے بچانا, اخلاق ان کے درست کرنا, ان کی تجارتیں حلال کرنا, اور اسی طرح سے گھر کی بیوی شوہر کے معاملات بگڑ رہے, آج بچوں کے ماں باپ کے بگڑ رہے, اس کو کرو. بیوائیں ہیں, بوڑھے ہیں, بیمار ہیں, ایجوکیشن میں پیچھے مسلمان ہیں, عورتیں دوسرے کے گھروں میں جا کے کام کر رہی, بیچاری نہیں ہے ان کے پاس کچھ کھانے کو, شوہر شرابی ہے, جواری ہے, ڈرگ ایڈکٹ ہے, بچے نہیں سن رہے, بگڑ رہے. پولیٹیکل لوگوں کے ہاتھ میں آ کے کچھ بھی یہاں باندھ وہ باندھ, ڈی جے پہ ناچ رہے, بس اتنا ان کو مل گیا تو بس ہو گیا. پھر بھائی جا بول رہا ہوا لڑنے کو جا رہے ہیں, چوکی میں جا کے بیٹھ رہے, دوسرے کے کیس اپنے اوپر لے رہے. یہ سارے ہمارے مسلمان کر رہے ہیں. یہ باقی مسائل نہیں مسلمانوں کے. زنا کاری عام ہو رہی, نہیں دیکھ رہے ہم لوگ. گھروں میں پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے عورتیں جا کے بدکاری کر رہی ہیں. سب کھول کے آپ کے سامنے رکھنے کی چیزیں بھی نہیں ہیں. جو لوگ جانتے میدان میں ان کو معلوم ہے کتنا کرائم, کیا کیا کرائم ہو رہا ہے. کون کرے گا اس کی فکر؟ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں لے کے کچھ بھی کریں. میں یہ بول رہا ہوں کہ ایجوکیٹ کیجئے لوگوں کو, بچائیے لوگوں کو گندگی سے. یہ کام نہیں ہے.
اور آئے گی حکومت، کیا ڈنڈے سے مار کے سب کو سیدھا کرو گے آپ؟ وہ چھپ کے کریں گے. غلط کام کرنے والا کھل کے نہیں کیا تو چھپ کے کرے گا، سماج ویسا کا ویسے ہی رہے گا، بس کھلم کھلا نہیں ہوگا. کیا سمجھتے آپ گورنمنٹ لا کے سب چینج ہو جائے گا؟ ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا ایسا. پھر گورنمنٹ میں بگڑے ہوئے لوگ رہیں گے. اگر لوگوں کو صحیح نہیں بنایا، حکومت آ گئی اسلام کی، اس حکومت میں جو لوگ رہیں گے، پولیس میں ادھر ادھر سب، اگر وہ بگڑے ہوئے لوگ رہیں گے، رشوت لیں گے، وہ جدھر کا ادھر ہی رہے گا، چینج نہیں ہوگا. انبیاء کی دعوت لوگوں کو چینج کرنے کی ہوتی ہے، گورنمنٹس کو نہیں. انبیاء کی دعوت لوگوں کو چینج کرنے کی ہوتی ہے، گورنمنٹس کو چینج کرنے کی نہیں. قرآن کی کوئی ایک آیت بتائیے، حدیث بتائیے، امت کا مقصد حکومت چینج کرنا ہے آیت ایسی آپ کے پاس؟ وہ نتیجہ ہوتا ہے سماج کے بننے کا. جب سماج بن جاتا ہے تو نتیجہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ دو میں سے ایک چنو، یا تو آپ بندے بن جاؤ یا تو آپ بادشاہ بن جاؤ، دونوں میں سے کیا؟ تو آپ نے بندہ بننا پسند کیا. کیوں بادشاہ نہیں بنے؟ گورنمنٹ چاہیے تھی نا. مشرکین آپ کے پاس آئے، چاہے تو ہم تم کو سب سے خوبصورت عورت سے نکاح کر دیتے، قبیلوں سے پیسہ جمع کر کے آپ کو دے دیتے، یا آپ کو اپنا لیڈر بنا لیتے، سردار بنا لیتے آپ. لیکن یہ دعوت چھوڑ دو. کون سی دعوت؟ گورنمنٹ کی. گورنمنٹ بدلنا ہے سب. کیا دعوت تھی؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے ایسا؟ لے لیتے ہیں گورنمنٹ، بعد میں سدھاریں گے، ٹیمپرری روک دیں گے، اور پھر بعد میں ان کو گورنمنٹ لے کے سدھاریں گے سب کو سردار بن کے. کیا آپ نے؟ نہیں کیا آپ نے. حکومت آئے گی تو سب صحیح ہوگا، نہیں ہوتا ایسا. آپ نے دعوت ہی کو اپنا کام بنا کے دعوت دی. تو یاد رکھیے یہ جو چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے تھے آپ سوچئے؟ فرعون ڈوبا نا یہاں پہ، واپس آئے مصر کو. اب سب تو مرے نا، اب تو گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں آ جائے گی. واپس مصر میں آئے کہ موسیٰ علیہ السلام؟ چلو اپنی حکومت ہو گئی، یہاں پہ چلے گئے وہاں سے. تو گول ان کا تھا وہاں گورنمنٹ قائم کرنا. کیا اتنی اچھی اپرچونٹی تھی، نہیں نکل گئے وہاں سے. سوچئے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ بڑا عنوان ہے، لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں اس کو سمجھایا جائے، بولا جائے. ایسی تمام تحریکوں سے دور رہیے جو آپ کو اسلام کے نام پر سیاست میں پھنسائیں اور آپ کو دہشت گردی کے راستے پر لے جائیں. اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے، اور رزلٹ ہے تو وہ برائی، اچھا نہیں ہے. اور بھول کے بھی سمجھانے جاؤ مت کسی کو. ٹفن وفن باندھ کے میں جا رہا رات کو دیر سے آنے والا، مت جاؤ، شاید نہیں بھی آئے. ٹفن کے ساتھ جمع ہو جائے گا وہاں پہ، وہاں ٹفن دینے کو کوئی نہیں آئے گا. مت جائیے، آپ کا کام نہیں ہے وہ. آپ اپنے گھر کو، اپنی زندگی کو، جو بھی ماحول ہے اس کو دیکھیے. ایسے جو لوگ جو انفیکٹڈ ہیں ان کے پاس مت جائیے، ان کو سمجھانے کی کوشش مت کیجیے، وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. وہ اتنا بعض اوقات اتنا ریڈیکلائز ہو جاتا ہے، وہ علماء کو گنتا نہیں، آپ کو گنے گا. وہ علماء کی نہیں سنتا ہے، آپ کو کیا سنے گا؟ وہ آپ کو سنائے گا، وہ آپ کو سنے گا نہیں. تو آپ مت جاؤ اس کے پاس. ایسے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش مت کیجیے. سرسری نصیحت کر دی اور بات ہے، بیٹھ کے اہتمام سے باوضو ہو کے اس کو مت کرو. اس کا حاصل نہیں ہے کچھ بھی. ہم نے دیکھا ہے جو بھی اس طرح کی کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ لوگ. یہ نہیں کہ ان کے پاس حق ہے، ان کے پاس شبہات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا ہے ایسے لوگوں کے پاس جانے سے کہ جو کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. ان کو علماء کے پاس آنا چاہیے. علماء کو آپ سدھارو. علماء سدھر گئے تو سب سدھر جائے گا. علماء کو کیوں نہیں سدھارتے؟ ان کو معلوم ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا تو کیا ہوگا، تب معلوم پڑ جائے گا کہ ہائٹ کس کی زیادہ ہے. تو علماء سے باہر رہ کے ہی وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. علماء کے پاس کبھی نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ علماء بتائیں گے نہیں یہ آیت ایسی نہیں ہے، یہ آیت ایسی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں، یہ ہے. تو پھر ان کی پوری پول کھل جائے گی، تو وہ نہیں چاہتے ایسا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائیں، اور ایسی تمام تحریکوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں.
ایسے مفکرین سے ہم کو بچائے جو اسلام کے نام پہ ہم کو دہشت گردی کی طرف لے جائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔